السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے اکیلی رات کے خالی در۔ ناول کی رائٹر ہیں سمرہ بخاری۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ رات بڑی تیز بارش ہوئی تھی۔ بارش سے پہلے بڑے زور کی آندھی چلی، گلیاں اور گھر سوکھے پتوں سے اٹ گئے، پھر خوب گر کر کالے سیاہ بادل آئے، بجلیاں تڑپ تڑپ کر کڑکتی رہیں، پھر بارش کی موٹی بوندیں اور ذرا دیر کے بعد پانی ہی پانی۔ اماں اور بابا ساتھ کے گاؤں گئے تھے، کہہ کر گئے تھے شام سے پہلے واپسی ہو جائے گی، دن میں تو سلطانہ کی طرف چلی جانا، شام سے پہلے گھر آ جانا، بس ہم اس وقت گھر پہنچ جائیں گے۔ مگر اس آندھی نے کام خراب کیا، انہیں ساتھ کے گاؤں پر ہی رکنا پڑ گیا۔ کلثوم تو شام ہوتے ہی گھر آ گئی تھی اور یہ موسم اسے ڈرائے دیتا تھا۔ ربا خیر کرنا، میرے بابا اماں کو خیریت سے گھر لانا۔ اس کا دل ہواؤں کے شور سے سہما جاتا تھا۔ ہائے کتنا اندھیرا ہو گیا تھا ان کالے بادلوں کی وجہ سے۔ وہ تو ویسے بھی اس طرح کے موسم سے گھبراتی تھی، اور آج تو گھر میں تھی بھی اکیلی، کمرے کی کنڈی چڑھا کر چارپائی پر بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ ہواؤں میں چیخوں کی آوازیں کیوں ہوتی ہیں، بجلیاں کڑک کر کیوں ڈراتی ہیں، اور بادل کتنا غصہ کرتے ہیں۔ بہت بچپن میں ایک بار ایسے ہی موسم میں ان کے کمرے کی چھت گر پڑی تھی۔ اماں اس کمرے سے نکلی ہی تھی کہ چھت ایک دھماکے سے گر پڑی۔ ہائے اگر میں تھوڑی دیر اور اندر رہ جاتی تو اس کے نیچے آ کر دب کر مر جاتی، اماں نے پیلی پڑتی رنگت کے ساتھ کانپتے ہوئے کہا تھا، اور ننھی سی کلثوم دہل گئی تھی۔ اگر اماں مر جاتی تو پھر کئی دن وہ خوف زدہ رہی، اور پھر اسے بادلوں سے، بارش سے نفرت ہو گئی، ڈر لگنے لگا اسے ایسے موسم سے۔ آج صبح تو آسمان پر سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، ذرا بھی محسوس ہوتا کہ شام کو ایسی زبردست بارش ہو جائے گی تو وہ اماں اور ابا کو کبھی نہ جانے دیتی۔ بارش رات بھر برستی رہی اور ایک لمحے کو بھی آنکھ نہیں جھپکی، کانپتی رہی اور انتظار کرتی رہی۔ کان آہٹوں پر لگے رہے، شاید وہ دونوں آ جائیں۔ اتنا شور ہے ہواؤں کا اور برستے پانی کا، ایسا نہ ہو وہ دستک دیتے رہیں اور مجھے پتہ ہی نہ چلے۔ فجر کے وقت بارش تھمی، ہواؤں کا زور کم ہوا اور اس کی جان میں جان آئی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جھانکا، کچے صحن میں پانی ہی پانی تھا، کچی دیواریں جیسے ڈھہ جانے کو تیار تھیں۔ اللہ خیر کرے، اس نے سہم کر دروازہ بند کر دیا، پھر چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی، اسے لگا دروازے پر دستک ہوئی ہے، آ گئے میرے بابا اماں۔ وہ جلدی سے اٹھی، شلوار کے پائنچے اونچے کیے، جوتے اتارے اور صحن میں چلی گئی۔ جب تک دروازے تک آئی دستک کئی بار ہو چکی تھی اور بڑی شدید تھی۔ آ رہی ہوں جی، آ رہی ہوں۔ اس نے دروازے کی زنجیر گرا دی اور تیز روشنی اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ گھبرا کر الٹے قدموں پیچھے ہٹی۔ یہ برکت علی کا گھر ہے، آواز بھی اجنبی، لہجہ بھی گاؤں کے لوگوں سے قطعاً مختلف۔ اب ٹارچ کا رخ اس کے چہرے سے ہٹا لیا گیا تھا۔ وہ دیکھ سکتی تھی یہ 3 افراد تھے، ایک وہ جو ٹارچ پکڑے دروازے کے پار کھڑا تھا، اور 2 کار میں ہی بیٹھے تھے، وہ یقیناً عورتیں تھیں۔ میں نے پوچھا، یہ برکت علی کا گھر ہے؟ ادھیڑ عمر مرد نے دوبارہ سے پوچھا۔ ہاں جی، جی ہاں، میرے بابا کا نام برکت علی ہے۔ وہ جیسے ہوش میں آ گئی۔ میں گلریز ہوں، ملک گلریز، تمہارا باپ میری زمینوں پر ہی کام کرتا ہے۔ او ملک صاحب۔ اس کا ہاتھ پیشانی کی طرف آ گیا، ادب سے سلام کیا اور دروازے سے ہٹ کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ آ جاؤ مینو، اماں جان آپ بھی تھوڑی ہمت کیجیے۔ وہ اپنے لوگوں کو مخاطب کرتے گاڑی کی طرف بڑھے۔ او ہو اتنا کیچڑ ہے، میں تو کہتی ہوں بیٹھے رہتے ہیں گاڑی میں۔ باریک سی آواز میں نخرہ ہی نخرہ تھا۔ لو بھلا، تم بھی ہمیشہ نرالی ہی کہتی ہو بہو، پہلے تو ڈر ڈر کے دم نکلا جاتا تھا، اب جو چھت نظر آئی تو انکار کر رہی ہو۔ ذرا آسمان کی طرف دیکھو، بارش تھم ضرور چکی ہے مگر بجلی چمک رہی ہے اور آسمان بادلوں سے گھرا ہوا ہے۔ کب تک گاڑی میں بیٹھے رہیں گے؟ میں تو ہولتی ہی رہی کہیں بجلی نہ گر پڑے۔ کتنی بار کہا گلریز سے کالے رنگ کی گاڑی مت لو، مگر تمہاری ضد تھی یہی رنگ پسند ہے۔ بہو کو ڈانٹتی، کچھ جھگڑتی۔ معمر خاتون ملک صاحب کے بازو کا سہارا لے کر گاڑی سے باہر آئیں اور آہستہ آہستہ قدم اس دروازے کی طرف بڑھانے لگی جہاں کلثوم کھڑی بڑی خاموشی سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ لڑکی کھڑی کیا ہو، سہارا دو مجھے، خاتون نے ڈانٹ کر کہا۔ بڑی کرخت آواز تھی، لہجہ اس سے بھی بھاری تھا۔ کلثوم جلدی سے آگے بڑھی اور ان کا بازو تھام لیا۔ آرام سے، آرام سے، کیسے دبوچ لیا ہے تم نے میرا بازو؟ او ہو کتنا مشکل ہے 2 قدم بھی اٹھانا، پتہ نہیں ابھی کتنا چلنا پڑے گا۔ پیچھے دوسری والی بھی شور کر رہی تھی۔ مینو ڈارلنگ، بس تھوڑی ہمت، تھوڑا حوصلہ، ملک صاحب پچکار رہے تھے، تسلی دے رہے تھے۔ یقیناً انہوں نے مینو صاحبہ کو سہارا دے رکھا تھا، اور پھر بھی مینو صاحبہ کے لبوں سے ہر قدم پر ہلکی سی چیخ برآمد ہو جاتی تھی۔ آخر وہ کمرے میں پہنچ گئے۔ لالٹین کونے میں پڑے اسٹول پر رکھی تھی، 2 بڑی بڑی چارپائیاں بچھی تھی جن پر سرخ، کالی اور پیلی ڈبیوں والے کھیس ڈالے گئے تھے۔ اف میرے پاؤں کتنے گندے ہو رہے ہیں،
مینو نے روشنی میں آ کر اپنے جوتوں اور پیروں کو دیکھا تو نڈال سی ہو گئی۔ میں ابھی آپ لوگوں کے پاؤں دھلا دیتی ہوں۔ کلثوم باہر نکل گئی، ذرا دیر بعد پانی کی بڑی بالٹی لا کر کمرے کے دروازے پر رکھی اور انہیں پیر دھونے کو کہا۔ برکت علی کہاں ہیں؟ ملک صاحب نے بابا کے بارے میں پوچھا۔ اس نے تفصیل سے بابا اور اماں کے بارے میں بتایا اور آخر میں یہ کہتے ہوئے کہ میں نے تو یہی سمجھ کر دروازہ کھولا تھا کہ وہی دونوں ہوں گے۔ نظر ملک صاحب کی جانب اٹھی اور فوراً جھک گئی۔ وہ کس بری طرح گھور رہے تھے، اس سے کلثوم کو جرجری سی آ گئی۔ وہ پاؤں دھو کر واپس آ رہی تھی۔ معمر خاتون جو یقیناً ملک صاحب کی والدہ تھی، آواز کی طرح چہرہ بھی کرخت رکھتی تھی، اور مینو بڑی شاداب سی عورت تھی، گوری گوری نازک نازک سی۔ پتہ نہیں ملک صاحب سے اس کا کیا رشتہ ہے، بیوی تو نہیں ہو سکتی، یہ تو ان سے کافی چھوٹی ہے۔ گاؤں میں تو ایسی بے جوڑ شادیاں ہو جاتی ہیں، مگر شہروں کی عورتیں تو پڑھی لکھی ہیں، وہ بھلا ایسا ظلم کب برداشت کریں گی؟ ملک صاحب صورت کے لحاظ سے بھی اس کے قابل نہیں ہیں۔ لڑکی چائے بناؤ۔ معمر خاتون کی آواز اسے خیالات سے نکال لائی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر کمرے کے ساتھ بنے چھوٹے سے باورچی خانے میں آ گئی۔ یہاں دوسری بڑی لالٹین روشن کی، پھر اس کونے کی طرف دیکھا جہاں خشک لکڑیاں رکھی جاتی تھیں۔ یہ دیکھ کر اطمینان ہوا، سوکھی لکڑیاں کافی تعداد میں موجود ہیں۔ ملک صاحب ہمارے مالک ہیں، بابا انہی کی زمینوں پر کام کرتے ہیں، اب یہ ہمارے مہمان ہوئے ہیں، مجھے خوب خاطر کرنی چاہیے۔ موسم تو اتنا خراب ہے، ان کی اماں بجلی سے ڈرتی ہیں، لگتا ہے کافی دیر ادھر ہی ٹھہریں گے۔ چائے دے کر ناشتے کی تیاری بھی کر لینی چاہیے۔ ابھی وہ لکڑیاں جلا رہی تھی، پیچھے قدموں کی آہٹ ابھری۔ ملک صاحب آپ؟ وہی سرخ سرخ ڈراؤنی آنکھیں کلثوم ڈر سی گئی، اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تمہیں تکلیف ہوئی ہماری وجہ سے؟ ان کی آواز بھی اپنی ماں کی طرح تھی، پتہ نہیں چلتا تھا انداز دوستانہ ہے یا طنز کر رہے ہیں۔ وہ چپ ہی رہی، سر جھکائے رکھا، مگر ان کی نگاہ کی زد میں اپنے پورے وجود کو جکڑے ہوئے محسوس کیا۔ کتنے بہن بھائی ہو؟ ان کی آواز دھیمی تھی، شاید وہ نہیں چاہ رہے تھے کمرے میں بیٹھی دونوں عورتیں کچھ سن سکیں۔ میں اکیلی ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ کب تک آئے گا برکت علی؟ وہ کچھ قریب آ گئے۔ کلثوم گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ کیا کرتی ہو؟ چولہا جل رہا ہے۔ انہوں نے ایک دم سے ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ایک دم سے چھوڑ دیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ وہ دونوں بہت قریب اور بالکل آمنے سامنے تھے۔ کلثوم، اس نے مری مری آواز نکالی۔ گلریز، کہاں رہ گئے تم؟ مینو آواز دیتی ادھر ہی آ رہی تھی۔ یہ آواز سنتے ہی ملک صاحب کو جیسے کرنٹ لگا، اچھل کر اس سے دور ہو گئے۔ مینو ڈارلنگ، میں ادھر ہوں۔ اس دیہاتن کو بتا رہا ہوں تم زیادہ دودھ والی چائے پسند نہیں کرتی، یہ لوگ تو اس کو مہمان نوازی خیال کرتے ہیں نا۔ آخر میں وہ ہنسے اور بڑی بری لگی کلثوم کو یہ ہنسی، یوں لگا جیسے بہت سے گیدڑ اکٹھے چیخے ہوں۔ بڑی عجیب عورت ہے یہ میری بیگم بھی۔ وہ بڑبڑائے، پھر اسے دیکھا اور بولے، امید ہے تم نے برا نہیں مانا ہوگا اس کی بات کا، اگر مانا ہے تو میں معافی مانگتا ہوں۔ پھر وہی ہنسی اور چہرہ اس کے قریب کیا۔ کلثوم جلدی سے پیچھے ہٹی، دوپٹے کا سرا آگ پکڑتی لکڑیوں پر جا پڑا، ان کے آن میں آگ پھیلی۔ گلریز نے دوپٹہ کھینچا اور فرش پر پھینک دیا۔ کلثوم نے جلدی سے رخ پھیر لیا اور نیچے بیٹھ گئی۔ گلریز، آپ کے والدہ نے پکارا۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئے۔ کلثوم نے پلٹ کر جلتے ہوئے دوپٹے کو دیکھا، اس کا دل عجیب وہموں کا شکار ہونے لگا۔ ربا، میرے سائیں رحم کرنا۔ آنسو بہتے رہے اور اتنی ہمت نہیں ہوئی آگ بجھا دے اور اٹھ کر دوسرا دوپٹہ ہی اوڑھ لے۔ چائے نہیں بنی ابھی تک؟ 10 منٹ کے بعد مینو نے ادھر جھانکا اور اس کی حالت دیکھ کر چونکی۔ دوپٹہ جل گیا تمہارا؟ ہاں، تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ کیا تمہیں بھی تکلیف پہنچی ہے؟ اس کے لہجے میں تھوڑی سی ہمدردی بھی تھی۔ کلثوم رونے لگی۔ بیگم صاحب، دعا کرو میرے بابا اماں خیر خیریت سے گھر آ جائیں، اور بیگم صاحب ادھر کمرے میں کونٹھی پر سے کوئی چادر اتار کر مجھے دے دو۔ او ہو، رو نہیں، میں لا دیتی ہوں۔ ذرا دیر کے بعد مینو چادر لے کر آئی، جسے کلثوم نے بہت جلدی سے اپنے گرد لپیٹا اور پھر کانپتے ہاتھوں سے چائے کا پانی چڑھا دیا۔ بیگم جی، آپ ادھر ہی بیٹھ جاؤ میرے پاس۔ وہ جانے لگی تو کلثوم نے التجا کی، اسے خدشہ تھا ملک صاحب پھر ادھر نہ آ جائیں۔ نہیں بھائی، میں تو اتنے دھوئیں میں نہیں بیٹھ سکتی۔ وہ ناک سکیڑ کر واپس چلی گئی۔ اس نے چائے تو بنا لی، مگر اس بدنظر کے سامنے جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ کروں تو کیا کروں؟ کیا بیگم کو آواز دے کر کہوں کہ چائے لے جائے؟ مگر یہ بھی مناسب نہیں۔ کیا ہوا، ابھی تک چائے نہیں بنی؟ ملک کی آواز نے اسے ڈرایا۔ تیار تو سب کچھ ہے، بس لانے کی دیر تھی۔ وہ جھکا اور اس کے سامنے رکھی ٹرے اٹھا لی۔ اگر وہ پیچھے نہ ہٹ جاتی تو کندھا اس کے کندھے سے ضرور ٹکرا جاتا۔ آؤ تم بھی آ جاؤ، جاتے جاتے پلٹ کر کہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اماں جان، چائے آ گئی ہے اور آپ آرام سے بیٹھیے، یہ گھر آپ کے ملازم کا ہے، آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے ہی چل رہا ہے۔ مخاطب ماں سے تھا، مگر دیہات کی ان پڑھ لڑکی سمجھ گئی تھی کہ اسے سنا رہا ہے کیا جتا رہا ہے۔
वो फिर भी नहीं उठी। चादर अच्छी तरह लपेट कर यहीं बैठी रही और जले हुए दुपट्टे से नज़र चुराती रही। अब इसका जी नहीं चाह रहा था इन लोगों के लिए नाश्ता बनाए, मगर मजबूरी थी। बादल अब फिर बरसने लगे थे। इसे नाश्ता बनाना पड़ा। पता नहीं कितनी देर रुकेंगे ये लोग यहाँ पर। सख्त खौफ के आलम में इसने सोचा। नाश्ता तैयार करने में कुछ देर तो होनी थी और इसने दानिस्ता तौर पर भी देर की। जब नाश्ता लेकर कमरे में गई तो मीनू सो रही थी, जबकि माँ बेटा एक ही बिस्तर पर बैठे चुपके चुपके बातें कर रहे थे। इसे देखा मगर अपनी बात जारी रखी। क्यों इसके इतने नाज उठाता है? मैं कहती हूँ क्या रखा है इसमें? 6 साल हो गए शादी को, अब तक औलाद की खुशी नहीं दी। मैं तरस रही हूँ पोते पोतियों के लिए। अम्मा जान, इसमें मीनू का तो कोई कसूर नहीं है। मलिक ने सोई हुई बीवी पर निगाह डालकर सरसरी से अंदाज में कहा। गोया मुतफिक तो है माँ से, मगर ये जुमला कहना ज़रूरी है। कब तक लगाए रखोगे इसे जान के साथ? क्या करूँ अम्मा जान, लंबी जायदाद की मालिक है, बस यही बात मुझे हर मर्तबा रोक देती है। ये जुमला इतनी आस्तगी से कहा कि कुलसूम नहीं सुन सकी। यूं भी इसका अपना जहन उलझा हुआ था। इसे इन माँ बेटे की गुफ्तगू से कतई दिलचस्पी नहीं थी। मीनू, मीनू जी, उठो नाश्ता कर लो। अब मलिक के लहजे में बीवी के लिए प्यार ही प्यार था। कोई कह सकता था थोड़ी देर पहले ये शख्स किस कदर बेजार था मीनू से। ओहो, क्या है, सोने दो ना। मीनू ने करवट बदल ली। बड़ी बेगम ने नफरत भरी निगाह बहू पर डाली और फिर नाश्ते की जानिब मुतवज्जा हो गई। आसमान बादलों से घिरा हुआ था, मगर बारिश अब ज्यादा नहीं बरसी। जिस वक्त पूरी तरह दिन चढ़ा कनमन ही थी। हवा का शोर भी थम चुका था और कुलसूम का ध्यान डरबे में बंद मुर्गियों की तरफ था। वो भूखी होंगी और दरवाज़ा खोलने की मुंतजिर भी। पता नहीं ये लोग जाएंगे कब। इसे अपने घर में अपराहट हो रही थी। मलिक की निगाह खौफजदा करती थी। वो जैसे छुपकर चूल्हे के करीब बैठी हुई थी। जहन अम्मा अब्बा के लिए परेशान था। इसने नाश्ता भी नहीं किया। ये बेगम साहिबा शायद अभी तक सोई हुई है। पता नहीं कब जागेगी, फिर नाश्ता करेगी और इसके बाद कहीं ये लोग जाने के बारे में सोचेंगे। 1 घंटा और गुजर गया। आखिर उठकर इसने दाना निकाला और दबे कदमों सैन में निकल आई। डरबे में वाकई मुर्गियां शोर कर रही थी। इसने दरवाज़ा खोला और दाना अंदर फेंक दिया। मौसम तो अब काफ़ी बेहतर है। इसने अपने पीछे बड़ी बेगम की आवाज़ सुनी। पलट कर नहीं देखा, अपने काम में लगी रही। गुलरेज, मेरा ख्याल है अब चलने की तैयारी करनी चाहिए। कुलसूम को इस तजवीज़ से 100% इत्तेफाक था। कान इधर ही लग गए। वो देखे आप साहब क्या कहते हैं। हाँ अम्मा, चलते हैं। गुलरेज मलिक भी कमरे से बाहर निकले, आसमान की तरफ देखा और बोले, हमें जल्द निकल जाना चाहिए। ये बादल किसी भी वक्त दोबारा बरस सकते हैं। फिर शायद वो मीनू को बुलाने दोबारा अंदर चले गए। कुछ देर के बाद मीनू बेगम भी सैन में मौजूद थी। कितने अजीब लगते हैं ये कच्चे मकान, बल्कि मुझे यूं लग रहा है मैं किसी और ही ज़माने में पहुंच चुकी हूँ। उफ, कितने छोटे छोटे कच्चे कमरे, इनके नीचे से दरवाजे, और ये लड़की भी कितनी मुख्तलिफ सी है। मेरा ख्याल है अब चलने की करनी चाहिए। बड़ी बेगम को मीनू की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जबकि मलिक गुलरेज खूब खुश हो रहे थे इसकी मासूमियत पर। वो लोग फिर कमरे में चले गए, मगर ज़रा देर के बाद ही बड़ी बेगम अपना पर्स और बहू शाल उठाए फिर बाहर आ गई। लड़की इधर आओ। इस वक्त गुलरेज साहब का लहजा तहक्कुम भरा था। कुलसूम अपनी जगह से उठी, चादर को चेहरे पर कुछ आगे तक किया और इन तीनों के करीब आ खड़ी हुई। हम लोग जा रहे हैं और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। इसने कोई जवाब नहीं दिया। इनके पीछे चलने की सबसे आगे मीनू बेगम, फिर बड़ी बेगम और इसके बाद मलिक गुलरेज। इनसे खासा फासला रखकर कुलसूम कदम उठा रही थी। सुनो लड़की। अचानक गुलरेज ने मुड़कर इसे देखा, फिर वापस कदम रखे और इसके बराबर आ खड़ी हुए। ये रख लो। हाथ में दबे नोट कुलसूम की तरफ बढ़ाए। क्यों, ये किस लिए? वो पीछे हटी। तुमने हमारी खिदमत भी तो बहुत की है। रख लो, ये हक है तुम्हारा। ज़बरदस्ती इसका हाथ अपने हाथ में दबोच लिया और देहात की अनपढ़ ना तजुर्बाकार कुंवारी लड़की अंदर तक काम गई। वो जान गई नोट देने का असल मकसद क्या था। इसे अपना हाथ गलाजत में लुढ़का हुआ महसूस होने लगा। गुलरेज, बड़ी बेगम ने पुकारा। आ रहा हूँ अम्मा। वो उजलत में वापस हुए और जाते ही वजाहतें देने लगे। देख, मीनू बेगम की तरफ रहे थे और के माँ से रहे थे। मैंने सोचा काफ़ी खिदमत की है इस लड़की ने। गरीब लोग हैं, थोड़े से पैसे दे दिए जाएं तो खुश हो जाते हैं। आप मुझे दे देते, मैं पैसे पकड़ा देती कुलसूम को। मीनू का अंदाज ऐसा था वो कुछ गड़बड़ाए। जल्दी से दरवाज़ा खोला और ड्राइविंग सीट संभाल ली। कुलसूम ने इन लोगों के घर से निकलते ही दरवाज़ा बंद कर दिया था और एक नज़र हाथ में दबे नोट पर डाली। कमीना, नफरत से नोट पुरजे पुरजे किया और कच्चे फर्श पर फेंक कर पाँव से मसल दिया। दिल के वहमे यूं ही नहीं थे। वो जो दोपहर तक भूखी प्यासी कभी कमरे कभी सैन में बुलाई बुलाई फिरती थी, तो वजह भी कुछ थी। बादल छुट रहे थे। सूरज ने अपना चेहरा ज़रा ज़रा सा दिखा दिया था। बाहर कुछ गैर मानूस शोर उभरा। दिल इतनी ज़ोर से कांपा कि कुलसूम का सारा वजूद थर थरा कर पसीने पसीने हो गया। वो दौड़ कर गई और दरवाज़ा खोल दिया। हाय अम्मा, मेरे बाबा। सामने माँ थी और लोगों ने चारपाई उठा रखी थी। लम्हों की बात थी, लेकिन इसे लगा जैसे इसी के इंतज़ार में तो खड़ी थी। जिंदगी का ढंग कैसे बदला। बाबा क्या गए, इसे लगा जिंदगी इस घर से चली गई है। दौरे दीवार उदास है और इसका दिल, पता नहीं यहाँ दिल है भी या सिर्फ दर्द ही रह गया है। आंखों की सतह भीगी भीगी रहती। वो और अम्मा खामोश
سارا دن اپنی اپنی سوچوں میں گم رہتی تھی، کبھی کمرے میں، کبھی آنگن میں، کبھی صبح کو، کبھی شام میں، مگر ساری جگہ ایک سی ہو گئی تھی۔ سورج اگر سین میں جھلساتا ہے تو کمرے میں بھی ایسا ہی آگ برساتا موسم ہے، شاموں کی طرح صبح بھی اداس ہے۔ پھر جس روز جمع پونجی ختم ہوئی، دونوں ہی چونک اٹھیں۔ اس روز انہوں نے جانا وہ ابھی زندہ ہیں اور زندگی کے جمیلے ساتھ ساتھ ہیں۔ انہیں زندگی کی گاڑی کو جیسے بھی ہو دھکیلنا ہے۔ میں چودھری صاحب کی کوٹھی میں نوکری کر لوں گی۔ نہیں چودھری کے دونوں بیٹوں کی شہرت اچھی نہیں ہے، میں تجھے وہاں نہیں جانے دوں گی۔ کلثوم پتر، تیرے سر سے چھاؤں اڑ چکی ہے، خیال کر، سنبھل کر قدم اٹھا، باہر کی دنیا بڑی تنگ ہے۔ تیرے لیے جب تک میں زندہ ہوں فکر کیوں کرتی ہے؟ تیرے سارے دکھ درد میں اپنے نام لگانے کو بیٹھی ہوں، تو فکر نہ کر۔ پر اماں بھی بڑی بھولی تھی، اسے یہ معلوم نہیں تھا دنیا بڑی ظالم ہے، بڑے بے رحم ہیں لوگ، یا شاید بڑے ہی معصوم ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ضرورتیں غریب کے بھی ساتھ ہیں، بھوک مجبور کو بھی لگتی ہے۔ جبھی تو چودھری صاحب کے گھر سارا دن کام کرنے والی اماں ہر شام اس امید کے ساتھ ہی واپس آ جاتی ہے کہ آج تو نہیں مگر کل انہیں اپنی محنت کا معاوضہ مل ہی جائے گا، پر یہ امید پوری نہیں ہوئی۔ ہر شام ہاتھ خالی ہی واپس آنا پڑا۔ اس شام مرغیاں گلی میں دانہ تنکا چن کر ایک ایک کر کے گھر واپس آ رہی تھیں، تھکی ہاری۔ اماں صحن میں چارپائی ڈالے لیٹی تھیں اور کلثوم نیچے فرش پر بیٹھی تنکے سے لکیریں کھینچ رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، اس نے نہیں سنی۔ کلثوم دیکھ کون آیا ہے؟ اماں رہنے بھی دے، ہوں گے گاؤں کے آوارہ لفنگے لڑکے، آنے بہانے چکر لگانے لگے ہیں اس گھر کے۔ سچ اماں بڑا ہی ڈر لگتا ہے مجھے۔ دستک پھر ہوئی، اماں نے آبے سے نہیں کہا، خود اٹھی اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ لمبی سی گاڑی اور ایک اجنبی مرد دونوں کو حیرت سے دیکھا۔ میرا نام گلریز ملک ہے، تمہارا شوہر برکت میری ہی زمین پر کام کرتا تھا۔ اوہ آپ مالک، اندر آ جاؤ۔ ماں کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، کلثوم کو پکارنے لگی۔ کیا ہے؟ وہ اونچی آواز میں کہتی ادھر آئی۔ ملک پر نگاہ پڑی تو چپ ہو گئی، جہاں تھی وہیں رک گئی۔ میں ادھر آیا تو تمہارے گھر والے کی وفات کا پتہ چلا، افسوس ہوا سن کر، کہتے ہوئے دہلیز پار کر کے گلریز اندر آ گئے اور اس چارپائی پر بیٹھ گئے جس پر کچھ دیر پہلے اماں لیٹی تھی۔ بابا کا ذکر آیا، اماں رونے لگیں۔ وہ پوچھتے رہے گزارا کیسے ہوتا ہے، ہمدرد جان کر اماں سارے زمانے کی شکایت کرتی رہی۔ کلثوم خاموش کھڑی ڈربے میں جاتی مرغیوں کو دیکھتی رہی۔ دنیا بڑی ظالم ہے، دکھی لوگوں کو مزید دکھی کرتی ہے۔ بہت افسوس ہوا مجھے یہ سب سن کر۔ خیر فکر نہ کرو، میں آتا رہوں گا۔ تمہیں کسی چودھری کے ہاں کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ برکت میرا ملازم تھا، وہ نہیں رہا تو کیا ہوا، اب تم لوگ میری ذمہ داری ہو۔ آج لہجہ ہی اور تھا اور اس وقت انہیں اس لہجے کی کتنی آرزو تھی۔ کلثوم کی توجہ خود بخود ادھر ہو گئی۔ سکون کا گہرا سانس لے کر وہ پھر فرش پر بیٹھ گئی۔ یہ رکھ لو اماں۔ چند نوٹ ملک نے اماں کی طرف بڑھائے۔ ضرورت بہت تھی مگر یوں لینے میں جھجک بھی تو تھی۔ مالک کسی کام پر لگا دو۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، اب کہ آؤں گا تو اس بارے میں بھی بات کروں گا، گلریز نے پرسوچ انداز میں کہا، پھر جلد آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ کلثوم پر ایک نگاہ بھی نہیں ڈالی۔ نیک آدمی ہیں، اللہ حیاتی دے، اس کے بچے جئیں۔ اماں دیر تک دعائیں دیتی رہی۔ کیا میں نے سمجھنے میں غلطی کی تھی؟ کلثوم حیران تھی، بار بار سوچتی تھی۔ نہیں میں نے غلطی نہیں کی تھی، شاید ہماری مجبوری دل نرم کر گئی ہے ملک صاحب کا۔ چلو یہ بھی اچھا ہے، کوئی تو ہے جس نے ہمارے دکھ کو محسوس کیا۔ اماں نے چودھری صاحب کے یہاں جانا چھوڑ دیا۔ ان کی ملازم عورتیں دوبارہ اماں کا پتہ کرنے آئیں۔ صاف جواب دینا بھی تو ممکن نہیں تھا، طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا دیا۔ ٹھیک 15 روز کے بعد وہ گاڑی پھر گھر کے باہر کھڑی تھی اور ملک صاحب اندر کمرے میں اماں کے پاس بیٹھے تھے۔ کلثوم چائے بنانے کے لیے چولہے میں لکڑیاں سلگا رہی تھی۔ اندر کیا باتیں ہوئیں اسے معلوم نہیں تھا۔ جب چائے پیالے میں انڈیل رہی تھی تب اماں ادھر آئی اور بولی، کلثوم پتر ضروری سامان باندھ لے، ہم ملک صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں شہر۔ کیا؟ مگر کیوں اماں؟ یہاں ہمارا گھر ہے، وہاں ہم کیا کریں گے، کہاں رہیں گے؟ اسے حیرت بھی تھی، الجھن بھی۔ مجبوری ہے پتر، اب یہاں رہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ شہر میں ملک صاحب کی اماں بیمار ہے، ان کی دیکھ بھال کے لیے عورت کی ضرورت ہے، وہ تنخواہ بھی دیں گے ہمیں، اچھے بھلے مانس آدمی ہیں، میرا خیال ہے ان کے ساتھ جانا ہی بہتر ہوگا۔ وہ کچھ نہیں بولی، دل بڑا اداس ہو رہا تھا۔ اپنا گاؤں اپنا گھر چھوڑ کر جانا کچھ آسان تو نہیں، پتہ نہیں میں وہاں کیسے رہ سکوں گی، کتنی سخت عورت ہے ملک کی ماں، اور خود ملک۔ اس کا پہلا رویہ یاد آیا تو جرجری سی آ گئی، مگر اب تو وہ بدل گیا ہے اور ماں جانے کو تیار ہے، میں کیسے منع کروں؟ اسے سامان تیار کرنا ہی پڑا۔ تھا بھی کتنا، بس ایک گٹری میں چند جوڑے اماں کے اور چند اس کی مرغیاں اور چوزے ہمسائے میں رہنے والی پینو بھابھی کے سپرد کیے۔ گھر پر آخری نگاہ ڈالی اور آنسو ضبط کرتی دونوں گاڑی میں آ بیٹھیں۔ پھر گاؤں پیچھے رہ گیا، ہرے بھرے کھیت، کچے مکان، میلے کچیلے مگر خوشی میں مگن بچے، سب پیچھے رہ گئے اور شہری آبادی قریب سے قریب تر آتی گئی۔ وہ پہلی بار شہر آئی تھی مگر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس چمک دمک کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں گود میں رکھے ہاتھوں پر تھیں اور اس کا اندر بالکل خالی تھا۔ خاصا بڑا بنگلہ تھا، خوب بڑی سی عمارت اور ڈھیر سارا سبزہ، یہاں پھول بھی بہت کھلے تھے۔ یہ آپ کا گھر ہے ملک صاحب؟ اماں تو حیرت چھپا ہی نہیں سکی۔
ہاں ہاں یہ ہمارا گھر ہے۔ اور کلثوم کو لگا اس بار ملک صاحب کا لہجہ وہ نہیں جو گاؤں آنے پر ہوا کرتا تھا۔ رعونت ہے ان کے لہجے میں، سختی اور بیگانگی ہے۔ شاید یہ میرا وہم ہو، مگر یقیناً وہم نہیں تھا۔ اماں نے بھی محسوس کیا تھا اور دوبارہ چاہنے کے باوجود کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ انہیں ساتھ لے کر اپنی اماں جان کے کمرے میں آئے۔ اوہ یہ تو شاید وہی لڑکی ہے جس کے ہاں گاؤں میں ہم ٹھہرے تھے۔ یہ مہینوں پہلے کی بات تھی۔ بیگم صاحبہ کو پہچاننے میں دیر لگی تھی۔ جی ہاں اماں جان، یہ وہی لڑکی ہے، اس کا نام کلثوم ہے اور یہ اس کی ماں ہے۔ اب یہ دونوں یہیں رہیں گی۔ کیوں یہاں کیوں؟ بیگم صاحب نے تیوری چڑھا کر اپنی کرخت آواز میں مزید کرختگی بھر کر بیٹے کو گھورتے ہوئے سوال کیا۔ آپ کی خدمت کے لیے۔ شہر کی ملازمائیں توجہ نہیں دیتی کام پر۔ یہ محنتی ہے، پھر برکت بھی فوت ہو چکا ہے، انہیں کام کی ضرورت بھی تھی تو یوں کہو نا ضرورت مند ہے، ورنہ ہمیں ملازموں کی کوئی کمی تو نہیں۔ چلو ٹھیک ہے رکھ لیتے ہیں۔ ویسے تم نے مینو بیگم سے تو پوچھ لیا ہے کیا کہتی ہے تمہاری لاڈلی بیگم؟ آواز میں طنز ہی طنز تھا۔ اسے یہ پسند نہیں۔ پتہ نہیں گلریز نے جھوٹ کیوں بولا، حالانکہ ابھی یہ مینو بیگم سے کہاں ملی تھی۔ اسے تو ہر بات پر اعتراض ہوتا ہے۔ یہ دونوں میری ملازمائیں ہوں گی، یہ گھر کا اور کوئی کام نہیں کریں گی۔ کہہ دینا یہ بات اپنی لاڈلی سے، ورنہ وہ تو میری ہر ملازمہ ہتھیا لیتی ہے، اپنے کاموں میں لگا لیتی ہے اور میرے سب کام ادھورے ہی رہ جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا۔ آؤ تم دونوں کو کمرے دکھا دوں، گلریز صاحب ان دونوں سے کہہ رہے تھے۔ کمرے؟ بڑی بیگم نے دہرایا، پھر بولی سرونٹ کوارٹر ہی دیا جائے گا ان دونوں کو۔ تم شہدی سے کہو اپنے کوارٹر میں انہیں بھی رکھ لے۔ اماں شہدی کے 6 بچے اور بیمار خاوند ہیں، وہاں جگہ کہاں؟ میرا خیال ہے آپ کے کمرے کے قریب ہی والا کوئی کمرہ انہیں دے دیا جائے، جس وقت ضرورت ہو بلوا لیجیے گا۔ ادھر رہیں گی تو مینوں کو بھی اندازہ ہوگا یہ صرف آپ کی خدمت کے لیے ہیں۔ اماں بیگم کچھ نہیں بولی، شاید یہ اشارہ گلریز کے لیے تھا کہ میں تمہاری بات سے متفق ہوں۔ وہ انہیں پیچھے آنے کا اشارہ کر کے بڑی بیگم کے کمرے سے باہر آ گئے۔ یہ 2 کمرے تم لوگوں کے ہیں، ایک کلثوم کا اور ایک تمہارا۔ ہم دونوں کے لیے ایک ہی کمرہ کافی ہے۔ کانپتے دل اور الجھے ذہن کے ساتھ کلثوم نے بمشکل کہا، نہیں ایک کمرہ کافی نہیں ہے، یہاں ان کمروں میں دوسرا سامان بھی رکھا ہوا ہے، تم ساتھ کا کمرہ لو۔ ان کے لہجے میں حکم ہی حکم تھا۔ دونوں کچھ نہیں کہہ سکیں۔ کمرے واقعی پرانے سامان سے لدے ہوئے تھے، مگر اتنے تو ضرور تھے کہ ایک ہی کمرے میں یہ دونوں رہ سکتی۔ اماں مجھے ملک صاحب کی یہ بات پسند نہیں، میں الگ نہیں رہ سکتی۔ اچھا چل بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، ویسے ساتھ ساتھ تو ہیں دونوں کمرے۔ اماں میرا دل نہیں مانتا، ہم ملک صاحب سے تنخواہ لیں ہیں، اگر پیسہ نہیں لینا تھا تو پھر یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ چھت وہاں بھی تھی ہمارے سر پر، اور پھر محنت کریں تو پیسہ کیوں نہ لیں؟ اماں پتہ نہیں کیا بات ہے، یہاں آ کر میرا جی گھبرا رہا ہے، مجھے لگتا ہے جیسے میں قید کر لی گئی ہوں۔ ہاں دھی رانی، پہلی بار گھر سے اپنے گاؤں سے دور چلے آئے ہیں، یہاں سب کچھ نیا ہے اور اپراڑ کا احساس میرے بھی دل کو لگ رہا ہے۔ اماں نے آہ بھری اور اپنا گھر اپنا گاؤں یاد کیا۔ اماں ہم کتنے بے بس ہیں ہے نا؟ کلثوم نے آنسو پونچھے۔ اماں کچھ نہیں بولی۔ پتہ نہیں صاحب کی بیگم ہمارے یہاں آنا بھی پسند کرتی ہے یا نہیں، ان دونوں کی باتوں سے لگتا تھا اچھے مزاج کی عورت نہیں ہے۔ سوچ سے ابھر کر اماں نے پریشانی سے کہا، ایسے ہی باتیں بناتے ہیں، وہ ان دونوں سے زیادہ بری نہیں ہے، انہی جیسی ہے۔ آئی تھی نا ہمارے گھر، ملی تھی مجھ سے، ہے بہت سونی اور عمر میں صاحب سے کافی چھوٹی ہے، شاید بڑی بیگم اسے پسند نہیں کرتی۔ ہاں اماں میرا بھی یہی خیال ہے، صاحب اور ان کی ماں دونوں ہی سے پسند نہیں کرتے۔ چلو چھوڑو، ہمیں کیا، ہمیں تو بس اپنے کام سے مطلب ہونا چاہیے۔ اماں نے بات ختم کر دی۔ کلثوم تمہارا نام ہے؟ ایک کالی سی لڑکی نے کمرے میں جھانکا اور اسے مخاطب کیا۔ ہاں اس کا نام ہی کلثوم ہے۔ چلو آؤ تمہیں صاحب بلا رہے ہیں، کوئی کام ہے انہیں؟ اور کلثوم کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا، اس نے خوفزدہ انداز میں ماں کی طرف دیکھا۔ تو بیٹھ میں پوچھ لیتی ہوں کیا کام ہے۔ اماں اٹھ کھڑی ہوئی، مگر صاحب نے تو اسے بلایا ہے۔ لڑکی کا انداز بڑا کھدرا اور سخت تھا، جیسے وہ یہاں کی ملازمہ نہیں مالکہ ہو، جس کا جہاں داؤں لگتا ہے دوسرے کو دبانے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ کتنا خود غرض اور سنگ دل معاشرہ ہے ہمارا، جو جتنا مجبور اور لاچار ہے اتنے ہی اس پر ظلم توڑے جاتے ہیں۔ نئی جگہ ہے، یہ ابھی گھبرا رہی ہے، میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ اماں نے خوشامد کا انداز اختیار کیا، اس نے اپنی موٹی سی ناک چڑھائی اور بولی، چل پھر، اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، صاحب نے برا بھلا کہا تو ہو جانا خود ہی آگے، میں تو نہیں سن سکتی فضول کی ڈانٹ ڈپٹ۔ اور سنو میرا نام چھنی ہے، بڑی پرانی ملازمہ ہوں یہاں پر، سارے مجھے سلام کرتے ہیں، تم لوگ بھی ذرا اپنا آپ پہچان کے رہنا ورنہ چھٹی کروا دوں گی۔ بیگم صاحبہ بڑی سنتی ہے میری۔ نہ جی، ہم نے کسی سے کیوں بگاڑی ہے، ہم تو بس اپنے کام سے کام رکھنے والی ہیں، لڑائی جھگڑے میں پڑنا ہمیں پسند نہیں۔ اماں کے لہجے میں اور بھی عاجزی آ گئی اور کلثوم تو اتنا ڈر گئی کہ نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنا بھی دشوار لگنے لگا۔ اماں گلریز ملک کے سامنے آئی تو ادھر تیوری پر بل آ گئے۔ بیٹی کو کیا تخت پر بٹھانے کا ارادہ ہے مائی؟ سائیں سمجھی نہیں میں، غریب دیہاتر نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی۔ میں نے تمہاری بیٹی کو بلایا تھا، چاہتا تھا اسے کچھ کام سمجھا دوں، اب تم اس عمر میں زیادہ کام کرنے سے رہی، بہتر ہے بیٹی کو کچھ سیکھنے دو۔ لفظ مناسب مگر لہجہ گرم تھا۔ جی سائیں سیکھ لے گی وہ بھی، ابھی نئی نئی آئی ہے، گھبرائی ہوئی ہے، آہستہ آہستہ عادی ہو جائے گی اس ماحول کی۔
سنو مائی، تم میری والدہ کے کام کیا کرو، انہیں کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، ان کے کمرے کے آس پاس رہا کرو۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ سائی، ادھر گاؤں میں سب مجھے رحمت ماسی کہتے تھے۔ ٹھیک ہے اب جاؤ۔ اور وہ جھک کر سلام کرنے کے بعد واپس آ گئی۔ اماں کیا کہہ رہا تھا صاحب؟ وہ بہت بے چین سی انتظار میں بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں، بس یہی کہا میری ماں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھو۔ رحمت نے باقی سب حذف کر کے صرف اتنا ہی بتایا۔ اماں اتنا بڑا گھر ہے، یہ کتنا سجا سجایا، مگر کتنا برا لگ رہا ہے، دل پر خوف بیٹھا جا رہا ہے، جی چاہتا ہے فوراً یہاں سے بھاگ جاؤں۔ ایسا نہیں سوچتے، اب یہیں رہنا ہے، دل لگانے کی کوشش کرو۔ ابھی ان میں یہی باتیں ہو رہی تھی کہ اماں بیگم کا بلاوا آ گیا۔ مینو بیگم نے ان کی آمد پر خاصا اعتراض کیا، خاص طور پر کلثوم کا آنا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ اتنے تو نوکر ہیں گھر میں، کیا ضرورت تھی ان دونوں کو یہاں بلانے کی؟ وہ ان دونوں کے سامنے ہی حساب سے الجھ رہی تھی۔ اماں جان کی خدمت کے لیے لایا ہوں، گلریز نے بڑے پیار سے سمجھانا چاہا۔ کیوں؟ یہ جو اتنے پہلے موجود ہیں، کیا وہ کم ہیں؟ ایک فوج چاہیے تمہاری ماں کو خدمت کے لیے، پرائی دولت ہے اس لیے دونوں ہاتھوں سے لٹائی جا رہی ہے، اپنی ہوتی تو دیکھتی کس طرح اللو تللو میں اڑائی جاتی ہیں۔ مینو، گلریز نے ان دونوں کی موجودگی کا احساس دلانا چاہا۔ کیوں چپ رہوں؟ کیوں ڈروں میں کسی سے؟ یہ گھر میرا ہے، فیکٹری میرے باپ نے مجھے دی، زمینیں ہماری۔ تم تھے کیا ملک گلریز؟ یہ تو میرے باپ کی نادانی تھی جو اس نے تمہیں نیک اور شریف آدمی سمجھتے ہوئے اپنا داماد بنا لیا، مجھ سے پوچھا تک نہیں، میری قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ آپ بھی یہ مت بھولے مینو بیگم کہ آپ کے مزاج کی بدولت کوئی بھی آپ کو اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ملک کا لہجہ، نرم الفاظ پتھر بن کر مینو کو لگنے والے تھے۔ وہ تڑپ اٹھی اور جو منہ میں آیا بکتی چلی گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر یہ دونوں وہاں سے چلی آئی تھی۔ بہت سخت عورت ہے، بد مزاج اور جھگڑے والی، صاحب اچھا آدمی ہے جو اس کے ساتھ گزارا کر رہا ہے، یہ رائے اماں کی تھی، جبکہ اسے صاحب بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، اس سے تو بیگم مظلوم لگی تھی۔ دوپہر میں وہ کچن میں موجود چنی کے ساتھ کام کروانے کی کوشش کر رہی تھی، یہاں کی تو ہر چیز نرالی تھی، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ مشینی کام کیسے کرتی ہیں۔ وہ تو بس چنی کو دیکھے ہی جا رہی تھی جب اس کے لیے پیغام آ گیا، بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ کون سی بیگم؟ اس نے پیغام لانے والے ملازم لڑکے سے پوچھا۔ چھوٹی بیگم۔ کیا صاحب گھر پر ہیں؟ اسے کمرے میں جاتا یہ سوچ کر الجھن ہو رہی تھی، وہاں لال لال آنکھوں والا صاحب بھی موجود ہوگا جس کے چہرے پر کمینگی اور آنکھوں میں گندی سوچ تیرتی رہتی ہے۔ نہیں بیگم اکیلی ہے، صاحب کچھ دیر پہلے کہیں گئے ہیں، 14-15 سالہ لڑکے نے بتایا اور خود کسی اور طرف نکل گیا۔ وہ جب کمرے میں آئی تو بیگم صاحبہ چوڑیاں بدل رہی تھی، سونے کی باریاں چوڑیاں جو پہلے پہن رکھی تھی وہ اتار کر اب نئے ڈیزائن کی چڑھانے لگی تھی۔ اسے دیکھ کر نخوت سے ناک چڑھائی، پھر بولی، گاؤں میں کیا تکلیف تھی جو یہاں چلی آئی؟ جواب میں اس نے تکلیف بتانی شروع کی، بات لمبی تھی۔ مینو بیگم کو اکتاہٹ ہونے لگی، درمیان میں روک دیا اور بولی، بکواس کرتا ہے صاحب، ماں کی خدمت کے لیے نہیں لایا وہ تمہیں، اس کی ماں کی خدمت کو یہاں بہت موجود ہیں، تو پھر کس لیے لایا ہے مجھے؟ وہ ڈر گئی، یہ خیال تو پہلے سے ذہن میں تھا، آج جب مینو کی زبان سے سنا تو خوف میں اضافہ ہو گیا۔ خیر، میں بھی کوئی گئی گزری عورت نہیں ہوں، گلریز مجھے پسند نہیں ہے، یہ میرے پاپا کا ایک احمقانہ فیصلہ تھا جو مجھے اس کی بیوی بننا پڑا، مگر اب وہ جیسا بھی ہے میرا ہے، میری تمام پراپرٹی کا بظاہر وہی مالک ہے اور عیش بھی خوب کر رہا ہے، مگر یہ تو میں برداشت نہیں کروں گی، میری ہی دولت کی وجہ سے وہ مجھے بھول جائے، مجھ پر کسی کو فوقیت دے، خون نہ پی جاؤں میں اس کا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ چوڑیاں کلائی میں ڈال کر جائزہ لیا اور دوبارہ اسے مخاطب کیا۔ کلثوم، اس نے ہولے سے بتایا۔ خیر کچھ بھی ہو، نام اس سے کیا فرق پڑتا ہے تمہیں؟ میں نے اس لیے بلایا ہے کہ بتا سکوں اس گھر میں میری حیثیت ایک بے زبان بیوی کی نہیں ہے، میں تو اپنے سامنے سر اٹھانے والے کا سر کاٹ سکتی ہوں۔ تم نے دیکھا گلریز میرے سامنے کیسے بیگی بلی بن جاتا ہے، اور اس کی ماں؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں وہ مجھے سخت ناپسند کرتی ہے، میرے خلاف اپنے بیٹے کے کان بھرتی رہتی ہے، مگر مجال نہیں اس کی جو میرے سامنے کوئی ایسی ویسی بات بھی کر سکے، میں چاہوں تو انہیں پھر سے فقیر کر دوں۔ ہاں فقیر ہی تو ہو جائیں گے، گلریز میرے پاپا کے ہاں ہی تو ملازم تھا، اب جو میں نکالوں گی تو پھر کہاں ہوگی یہ ملازمت؟ وہ کہکا لگا کر ہنسی، اس کی باتیں، اس کا انداز، کہیں یہ پاگل تو نہیں؟ کلثوم کو ڈر لگنے لگا۔ اب میں جاؤں بیگم صاحبہ؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، جو بات کہنے کے لیے بلایا تھا وہ تو ابھی باقی ہے۔ مینو ذرا سنبھل کر بیٹھی اور بولی، تم سے کہنا یہ ہے کہ گلریز سے دور رہنا، کوئی ضرورت نہیں اس کے آگے پیچھے ہونے اور ادائیں دکھانے کی، میں خوب جانتی ہوں تم جیسی عورتوں کو، تمہارا دین ایمان ہی پیسہ ہوتا ہے، گلریز جیسے مردوں کو الو بنا کر پیسہ بٹورتی ہو، میں ایسی نہیں ہوں بیگم صاحبہ۔ اتنی تذلیل پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے سب پتہ ہے، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، انداز میں طنز تھا۔ جب وہ مینو بیگم کے کمرے سے باہر آئی تو بہت بوجھ تھا دل پر اور قدم اٹھنے ہی گھسٹ رہے تھے۔ اماں کھانے کے لیے کہتی رہی مگر اس کا جی ہی نہیں چاہا، کھانا کھا کر اماں سو گئی، وہ دوپٹے کی بکل مارے آزردہ سی بیٹھی رہی۔ دروازہ کھلا، اس نے نگاہ اٹھائی اور پھر سامنے ملک کو دیکھ کر گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسی ہو تم؟ کیا کر رہی تھی؟ ابھی تک سوئی نہیں؟ وہ نگاہ یوں اس پر جمائے ہوئے تھے کہ میخے سے اترتی محسوس ہوتی تھیں۔ لب بھینچ کر اس نے اس تکلیف کو دبانا چاہا۔
تم نظر نہ آؤ تو دل اداس ہونے لگتا ہے میرا۔ وہ بے ڈھنگی سی ہنسی ہنسے اور آگے بڑھے۔ اسی دم پیچھے آہٹ ابھری۔ کلثوم نے نگاہ ادھر کی اور گلریز نے رخ بدل کر دیکھا۔ آنے والی چھنی تھی۔ گلریز کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ چھنی نے کہا کچھ نہیں، ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ کیا ہے، کیوں آئی ہو؟ گلریز کے لہجے میں غصہ یا تنتناہٹ نہیں تھی، بس الجھن سی تھی۔ مجھے بیگم صاحب نے بھیجا ہے۔ چھنی کی نگاہ اب بھی اس پر جمی تھی۔ کیوں بھیجا ہے؟ گلریز نے لہجے کو غصہ ور بنانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ وہ کہہ رہی تھی پتہ کرو صاحب اس وقت کہاں ہیں؟ ہاں میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی ادھر آیا ہوں۔ پہلے میں اماں جان کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جا کر کلثوم کو بلا لاؤ۔ میں اس کو بلانے ادھر آ گیا، ڈانٹ رہا تھا کہ یہ اماں جان کا خیال نہیں رکھتی۔ اچھا اب میں جا کر بیگم صاحب سے کیا بولوں؟ چھنی کمرے میں آئی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ نہیں، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں نے کلثوم کو اس کا کام سمجھا دیا ہے۔ اب میرا یہاں کیا کام، میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ اتنا کہہ کر گلریز تیزی سے باہر نکل گئے۔ چھنی کہکا لگا کر ہنس پڑی، جبکہ کلثوم اب تک سہمی ہوئی تھی۔ دیکھا تم نے کیسے ڈرپوک ہیں یہ، پر بیچارے ہیں بھی تو مجبور۔ یہ ساری جائیداد مینو بیگم کی ہے اور میں مینو بیگم کی خاص ملازمہ ہوں۔ میری ماں مینو بیگم کے ابا کے گھر کام کرتی تھی۔ یہ لوگ جدی پشتی امیر ہیں اور صاف پہچانے جاتے ہیں۔ یہ گلریز ملک، انہیں کیا پتا مالک کیسے بنتے ہیں، بیگم تو انہیں جوتی کی نوک پر رکھتی ہیں۔ چھنی نے پھر کہکا لگایا تو دن بھر کی تھکی ہاری اماں نے نیند میں کروٹ بدلی۔ چھنی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اماں کہتی ہیں بیگم نکچڑی ہے، بد مزاج، غصہ ور ہے، مگر میرے لیے تو یہ بیگم ہی اچھی ہے۔ کتنے ٹھیک وقت پر اس نے چھنی کو بھیج دیا۔ اگر وہ یوں ہی چھنی کو صاحب کے پیچھے لگائے رکھے تو بہت اچھا ہے۔ اگلے روز کی بات تھی۔ وہ کام نپٹا کر کمرے میں آئی تو اماں بڑی خوش تھیں۔ کیا ہوا اماں؟ اسے خوش دیکھ کر سکون اور خوشی کا احساس کلثوم کے دل میں بھی اتر گیا۔ آج بڑی بیگم نے میرے کام سے خوش ہو کر مجھے 100 روپے انعام میں دیا ہے اور کہا ہے یہ تنخواہ کے علاوہ ہے کلثوم، دیے روٹی پانی تو ہمیں یہاں مل جاتا ہے، جوڑے ہم سال میں 2 ہی بنائیں گے، بس میں سارا پیسہ تیرے جہیز کے لیے جمع کروں گی۔ یہ 100 روپے بھی ٹرنک میں رکھ رہی ہوں۔ جہیز، میرا جہیز۔ ایک عجیب سی خوشی سارے وجود میں سرایت کرنے لگی۔ ایک سرور سا طاری ہو گیا اس پر۔ وہ بستر پر آ لیٹی۔ ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہ تھا، کوئی ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے مجھے یہاں۔ یہ مصیبت کے دن بھی بس بہت جلد کٹ جائیں گے۔ وہ آئے گا اور سارے دکھ مٹ جائیں گے، ساری فکریں وہ سمیٹ لے گا، وہ ڈال بن جائے گا میرے آگے، وہ تپتے موسم میں میرے لیے گھنی چھاؤں کی طرح ہوگا۔ آنکھیں بند کر کے وہ اسے سوچتی ہی رہی اور پھر اکثر سوچنے لگی۔ یہاں رہنا اتنا مشکل نہیں لگتا تھا، سوچتی تھی تھوڑے دنوں کی بات ہے، جیسے بھی ممکن ہو گزارا کر لو، پھر اچھے دن آ جائیں گے اور میں یہ سب ایک ڈراؤنا خواب سمجھ کر بھول جاؤں گی۔ صاحب کی نگاہ اس پر رہتی تھی مگر چھنی بڑی تیز تھی، ایسے میں ہمیشہ مدد کو موجود ہوتی، اور اب تو چھنی سے اس کی کچھ دوستی بھی ہو گئی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ صاحب اچھا آدمی نہیں ہے اور بیگم کڑی نگرانی رکھتی ہے۔ پہلے اس نے سب کام صاحب پر چھوڑ دیا تھا، اب اس سے صاحب پر اعتبار نہیں رہا، خود کاروبار کی دیکھ بھال کرنے لگی ہے۔ اصل میں ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ بچہ نہیں ہوا۔ صاحب کی ماں چاہتی ہے کہ بیٹے کی دوسری شادی کر دوں۔ بیٹا بھی اندر سے راضی ہے، پر مینو بیگم نے دھمکی دی ہے اگر دوسری شادی کی تو یہ عیش و آرام کی زندگی چھوڑنا ہوگی، طلاق لے لے گی مینو بیگم، اور صاحب بس اس لیے ڈرتا ہے، وہ یہ سب چھوڑنا نہیں چاہتا اور اس سے مینو بیگم کے بھائی سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اچھا بیگم صاحب کا کوئی بھائی بھی ہے؟ ہاں ایک بھائی ہے، بہت پونچھ والا اور اکھڑ، صاحب تو اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا، کبھی کبھی آتا ہے بیگم صاحب سے ملنے، ویسے عورت کے معاملے میں وہ بھی بڑا کمینہ ہے، تم بڑی دلکش لڑکی ہو، وہ آئے تو کوشش کرنا سامنا نہ ہونے پائے، شوہر سے تو بچا لیتی ہے بیگم، بھائی جان کی خواہش نہیں ٹالے گی، تمہیں اس کے ساتھ چلتا کرے گی۔ کلثوم نے اس کی بات سن کر ٹھنڈی آ بھری اور بولی، چھنی مجھے ایک بات تو بتاؤ، کیا غریب کی کوئی مرضی نہیں ہوتی؟ ہم یہاں تنخواہ دار ملازم ہیں، غلام تو نہیں، پھر ہر کوئی ہم سے زور و زبردستی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ بس کلثوم، ہمارے ہاں کا ایسا ہی دستور ہے، عورت اور پھر غریب عورت، یہ تو دو جرم ہو گئے نا ہمارے۔ چھنی تلخی سے ہنسی، پھر ذرا توقف کے بعد بولی، میں بچوں والی ہوں، خاوند میرا جیل میں ہے، جرم اتنا سا ہے کہ ایک امیر آدمی کو اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہتا، اسے تھانے لے گئے، بڑا مارا اور ایسے جرم کو اس کے سر لگا دیا جو اس بیچارے نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ اکیلی تھی، بڑا ذلیل کیا گیا مجھے، یہ تو بیگم صاحب کی نیکی ہے کہ مجھے اپنے پاس لے آئی، میرا ابا ملازم تھا ان کے ہاں، یہ خوب جانتی ہیں ہم ایماندار لوگ ہیں۔ تمہارے بچے اب کہاں ہیں؟ وہ گاؤں میں دادی کے پاس، پہلے ادھر ہی لے آئی تھی مگر وہ سارا دن میرے پیچھے پیچھے رہتے تھے، کام کرنے میں مشکل ہوتی تھی، بڑی بیگم کو یہ پسند نہیں تھا، میں نے سوچا اس سے پہلے کہ ایسی بات کو بہانہ بنا کر یہ مجھے نوکری سے الگ کریں، میں بچے گاؤں بھیج دیتی ہوں، اور تمہارا خاوند اس سے ملنے تو جاتی ہوگی، کب تک باہر آئے گا؟
ابھی تو پورے 4 سال باقی ہیں اور دیکھو تو دنیا کا انصاف، جو مجرم ہے انہیں کوئی نہیں پکڑتا، وہ آج بھی سینہ تان کر چلتے ہیں اور غریب آدمی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ چنی کی آواز بھیگ گئی اور کلثوم کو وہ الفاظ ہی نہیں ملے جن سے اسے تسلی دیتی۔ اس کا اپنا دل بھی بوجھل ہو رہا تھا۔ چنی نے اپنا دکھ اس سے کہہ دیا تو اس روز کے بعد ان کے درمیان دوستی مزید گہری ہو گئی۔ پہلے چنی مینو بیگم کے کہنے پر صاحب کی نگرانی کرتی تھی، اب کلثوم کی حفاظت کے لیے قریب قریب رہتی۔ گلریز تو موقع کی تلاش میں تھے، انہوں نے کلثوم کو نیا جوڑا بھی لا کر دیا۔ اماں اس روز کمرے میں نہیں تھی، کلثوم ابھی اندر آئی تھی کہ وہ بھی چلے آئے اور جوڑا اسے تھمانے کے بہانے ہاتھ پکڑ لیا۔ صاحب میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، وہ سسکی اور ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ ہم بھی ایسے ویسے تو نہیں ہیں میری جان، نہ جانے کیوں تم ہم سے کتراتی ہو۔ انہوں نے کلثوم کو اپنی طرف کھینچا، وہ چیخنے لگی اور اسی وقت چھنی اندر آ گئی۔ ہائے صاحب! چھنی یوں چونکی جیسے آج سے پہلے وہ گلریز کے ارادے سے قطعی بے خبر تھی اور آج بہت صدمہ پہنچا ہے۔ گلریز نے کلثوم کا ہاتھ چھوڑ دیا اور چنی کو کمرے سے باہر آنے کا اشارہ کر کے باہر نکل گئے۔ یہ تو بعد میں چنی نے بتایا، اس نے 500 کا نوٹ میرے ہاتھ میں رکھا تھا اور کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں۔ میں ہنس پڑی اور بولی، واہ صاحب، ایک لڑکی کی عزت کی اتنی سی قیمت! تو وہ بولے، جتنے چاہتی ہو لے لو اور مینو بیگم تک بات نہ پہنچانا۔ میں نے کہا، بیگم مجھے آپ کی اور اپنی نیک نامی بچانے کے لیے جو کچھ دیتی ہیں میرے لیے وہی کافی ہے۔ آپ کو تو اپنی عزت کا خیال نہیں، پر بیگم صاحب کو بڑی فکر رہتی ہے۔ انہوں نے میرے منہ پر زور کا تھپڑ مارا، میں گر پڑی اور وہ یہ دھمکی دے کر چلے گئے کہ دیکھ لیں گے مجھے بھی۔ ہائے چنی، کہیں وہ کچھ کر نہ دے، تم یہ بات فوراً بیگم صاحب کو بتا دو نا۔ کلثوم تو سن کر تھر تھر کانپنے لگی۔ میں بیگم کو بتا تو دوں، مگر کلثوم ڈر بھی لگتا ہے، آخر میں ایک ملازمہ ہی تو ہوں۔ اگر صاحب میرا برا چاہنے پر اتر آئے تو بیگم شوہر کے مقابلے میں میری حمایت کہاں کرے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں میں زبردست جھگڑا ہو جائے۔ اب تک تمہارا اور صاحب کا معاملہ بیگم کی نظروں سے اوجھل ہے، بات کھل گئی تو صاحب مرد ذات ہے، پردہ اٹھتے ہی شیر بھی ہو سکتا ہے، تب بھی برا ہمارا ہی ہوگا۔ پھر اب کیا ہوگا؟ اس نے خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا، تم فکر نہ کرو، میں سنبھال لوں گی۔ بس بیگم سے تم بھی کچھ مت کہنا۔ میں بھی نہیں کہوں گی، آخر وہ بیوی ہے گلریز کی اور شاید اس سے محبت بھی کرتی ہوگی، جبھی تو کسی دوسری عورت کے قریب نہیں جانے دیتی۔ صاحب کے لیے یہ ڈراوا ہی رہنے دو کہ ہم بیگم کو بتا دیں گے، ایسا نہ ہو بیگم کو بتائیں وہ کچھ بھی نہ کہے صاحب کو اور ہم اس آسرے سے بھی جائیں۔ کلثوم کو اس بات سے اتفاق نہیں تھا، وہ تو ملک گلریز کو بے عزت ہوتا دیکھنا چاہتی تھی۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو، اگر مینو بیگم نے تمہیں اور تمہاری ماں کو یہاں سے نکال دیا تو کہاں جاؤ گی؟ آخر وہ اتنے سالوں سے اپنے شوہر کے کرتوت دیکھ رہی ہے، برداشت کر رہی ہے، تو اب تمہارے لیے کیوں آپے سے باہر ہونے لگی؟ وہ یہی کرے گی کہ شوہر کو بچانے کے لیے تمہارے لیے گھر کے دروازے بند کر دے گی۔ واقعی چنی کی بات درست معلوم ہوتی تھی، یقیناً مینو بیگم ایسا ہی کرتی اور پھر ان کے سر سے یہ عارضی چھت بھی چھن جاتی۔ یہاں ایک آسرا تو تھا، صاحب کی بہکی نگاہوں کے سامنے بھی ہر دم بیگم کا چہرہ تو رہتا تھا، ایک خوف کہ اگر بات اس کے علم میں آ گئی تو جانے وہ کیا کر ڈالے گی۔ ایک اس خوف میں مبتلا رکھنا ہی بہتر تھا۔ جس روز وہ جان جاتا کہ بیگم کیا کر ڈالے گی، اس روز کلثوم سب کچھ ہار جاتی کہ مینو بہرحال گلریز کی بیوی تھی، وہ اس کو زیادہ سزا کبھی نہیں دے سکتی تھی۔ فون آیا تھا بیگم صاحب کے بھائی کا، بیگم صاحب سو رہی تھیں، میں نے بات کی تھی۔ گلریز کو سنانے کے لیے چنی نے لفظوں پر زور دے کر اور پر اسرار انداز میں ذکر کیا تھا۔ وہ واقعی چونکے۔ کیا کہا تم نے عزیز راؤ سے؟ کچھ نہیں، پوچھ رہے تھے آپ کے بارے میں کیا مصروفیات ہیں، تو بس میں نے کہا کہ سب ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہیں، بھلا میں کچھ کہہ سکتی ہوں، میری یہ مجال کہاں۔ وہ جس طرح اٹک اٹک کر اور اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ کر بول رہی تھی، گلریز کا ماتھا ٹھنکا۔ ضرور میری شکایت لگائی ہے اس نے۔ عزیز راؤ گرم مزاج کا اکھڑ بندہ ایک بار کسی سے اکھڑ جائے تو منانا مشکل، اور بہن کے لیے تو بڑا جذباتی ہے۔ دیکھو چنی، تم ہماری ملازمہ ہو، ملازمہ بن کے رہو، سر پر کیوں چڑھنے لگی ہو؟ نہ صاحب، میں تو بیگم صاحب سے تنخواہ لیتی ہوں، میرا تو ابا بھی ان کے بابا صاحب کا ملازم تھا، اس نے بڑے آرام سے جتا دیا۔ گلریز نے اسے بغور دیکھا اور چلے گئے۔ چنی نے ہنستے ہوئے یہ بات کلثوم کو بتائی، مگر وہ ہنسی میں اس کی شریک نہیں ہو سکی۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ پہلے ہی تم سے ناراض ہیں، ان کے دل میں تمہارے لیے نفرت ہے، ابھی انہیں مت چھیڑو، تم بزدل ہو۔ چنی ہنستی رہی۔ اس شام سب ملازموں نے محسوس کیا ملک صاحب بڑے خوش ہیں، وہ مینو بیگم کے آگے پیچھے کچھ زیادہ ہی پھر رہے ہیں۔ یہ منظر بڑی بیگم نے بھی دیکھا اور دیکھتے ہی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، فوراً اپنے کمرے میں واپس چلی گئی، دیر تک بڑبڑاتی رہیں اور اپنے بیٹے کو احمق قرار دیتی رہیں۔ اسی رات مینو بیگم اور گلریز ملک نے ڈنر باہر کیا۔ ان کی واپسی خاصی لیٹ ہوئی اور اگلے روز بھی انہوں نے مینو کو کافی مسرور پایا۔ کیا خیال ہے مینو جان؟ ہمارے ہاں تو خاصے ملازم ہیں، مسز احسان اپنی بچی کے لیے آیا چاہ رہی ہے، ہم چنی کو ادھر بھیج دیتے ہیں، یہ بچوں والی ہے، تجربہ ہے، اسے اچھی طرح سنبھال لے گی۔ بظاہر گلریز نے سرسری انداز میں کہا تھا، مگر مینو بھی بے وقوف نہیں تھی، اسے معلوم تھا گلریز چنی سے خار کھاتے ہیں اور کیوں کھاتے ہیں یہ بھی بڑی اچھی طرح جانتی تھی۔ جوس کا گلاس میز پر رکھا اور احسان سے بولی، خیال تو برا نہیں، ہمیں واقعی مسز احسان کی مدد کرنی چاہیے، پھر میری تو بہت اچھی دوست ہے وہ،
آپ اس مسئلے پر مت الجھیں، میں 1-2 روز میں مسز احسان سے ملوں گی۔ بڑی بیگم کی طبیعت اچھی نہیں، نورا نے آ کر بتایا۔ گلریز اور مینو دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ بڑی بیگم ہارٹ کی مریضہ تھیں، اس وقت بھی تکلیف محسوس کر رہی تھیں۔ فوراً ڈاکٹر کو بلوایا گیا، اس نے انہیں ہاسپٹل لے جانے کا مشورہ دیا۔ کلثوم تو گھر پر ہی رہی، مگر دوسرے روز اماں بیگم نے رحمت بی بی کو اپنے پاس ہاسپٹل میں بلوا لیا کہ اب وہ صرف اسی ملازمہ سے مطمئن ہوتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا، دل سے خدمت کرتی ہے یہ عورت، اماں میں اکیلی یہاں کیسے رہوں گی؟ کلثوم کو کوئی اندیشہ سرسیما کر رہا تھا۔ مالک کا حکم تو ماننا ہی ہوتا ہے دھی رانی، اور تو ادھر اکیلی مت سونا، چنی کے پاس چلی جانا۔ اماں کی یہ تجویز اس کے بھی دل کو لگی، پھر انہیں نہیں روکا۔ ماں چلی گئی اور جانے کیوں کلثوم کو ایک بے قراری سی لگ گئی۔ اس کا دل اتنا اداس تھا، اتنا خالی ہوا کہ وہ خوفزدہ ہو گئی۔ مالک لوگ ہمیں انسان نہیں سمجھتے، ہم سے پوچھے بغیر فیصلے کر دیتے ہیں، ہم کتنے مجبور ہیں، چاہیں بھی تو انکار نہیں کر سکتے۔ اداس ہو ماں کے بغیر۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کی صفائی کر رہی تھی، جب کندھے پر ہاتھ رکھ کر گلریز نے دھیمی مگر اسے ڈرا دینے والی آواز میں کہا۔ اس نے چاہا ان کی پہنچ سے دور ہو جائے، مگر پنجہ جیسے اس کے کندھے میں گڑ گیا تھا۔ انگلیاں اندر تک اتر کر سارے جسم کو درد میں بدل رہی تھیں۔ اس کے لبوں سے بے اختیار کراہ نکل گئی۔ اسی وقت بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا۔ گلریز ملک نے بڑی پھرتی سے ہاتھ ہٹا لیا، مگر یہ تو ناممکن تھا کہ مینو نے یہ منظر دیکھا نہیں ہوگا، مگر حیرت کی بات وہ نظر انداز کر گئی تھی۔ اس نے کلثوم کو دوپہر کے کھانے کے بارے میں ہدایات دیں، پھر گلریز سے بولی، آپ کو اپنی ماں کی خیر خیریت دریافت کرنے کے لیے ہاسپٹل جاتے رہنا چاہیے، ورنہ پھر بعد میں سارا الزام مجھ پر آ جائے گا کہ میں نے ماں سے دور کر دیا ہے بیٹے کو۔ نہیں نہیں مینو جان، وہ بھلا ایسا کیوں کہیں گی؟ انہیں معلوم ہے تم بہت عزت کرتی ہو ان کی۔ انداز گگیایا ہوا تھا۔ مینو طنز سے انہیں دیکھ کر مسکرائی، پھر سر جھٹک کر صوفے پر جا بیٹھی۔ ویسے میں ہاسپٹل ہی جا رہا ہوں، اگر تم ساتھ جانا چاہو تو۔ نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، مینو نے بات کاٹ کر سپاٹ انداز میں کہا، پھر ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کے سامنے جا بیٹھی۔ گلریز ملک جلد ہی کمرے سے نکل گئے۔ اس کے جاتے ہی مینو نے ٹی وی آف کر دیا اور کسی کو فون کرنے لگی۔ 10 منٹ کے بعد اس نے کلثوم کو اپنے پاس بلایا اور کہا، تمہارے جتنے بھی کپڑے ہیں وہ اپنی اماں کے کپڑوں سے الگ کر کے باندھ لو، تمہیں کہیں جانا ہے۔ کہاں؟ اس نے سہم کر پوچھا۔ کہیں بھی، جہاں میں چاہوں۔ مینو کے انداز میں نخوت تھی۔ میں اپنی اماں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کلثوم کا اندازہ منت بھرا تھا۔ مینو نے گہری سانس کھینچ کر اس کی طرف دیکھا اور جب بولی تو لہجہ پہلے کے مقابلے میں خاصا نرم تھا، تمہیں ہمیشہ کے لیے تو نہیں بھیج رہی، جتنے روز تمہاری اماں ہاسپٹل میں ہیں تم مسز احسان کے ہاں چلی جاؤ۔ بے وقوف لڑکی، یہاں تم محفوظ نہیں ہو، جبکہ وہ جگہ تمہارے لیے بہت اچھی رہے گی۔ اوہ، اگر یہ بات ہے تو اسے واقعی مان جانا چاہیے۔ اماں کے بغیر کتنا دل گھبرا رہا ہے یہاں۔ ابھی ابھی جو حرکت گلریز ملک نے کی ہے، جی چاہتا ہے لعنت بھیجوں اس نوکری پر اور چلی جاؤں یہاں سے۔ اگر وہاں میں محفوظ رہ سکتی ہوں تو جانا ہی اچھا ہے۔ ٹھیک ہے بیگم صاحب، میں چلی جاتی ہوں، جب میری اماں آ جائے تو مجھے واپس بلوا لیجیے گا، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس نے پھر یاد دہانی کروائی۔ مینو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی، جاؤ ڈرائیور کو میرے پاس بھیج دو۔ کلثوم نے اپنے کمرے میں آ کر کپڑے اکٹھے کی صورت باندھے اور آ کر چنی کو بتایا، میں تھوڑے دنوں کے لیے یہاں سے جا رہی ہوں، بیگم کہتی ہے تم وہاں پر زیادہ محفوظ رہو گی۔ چلو یہ اچھی بات ہے، چنی نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، گود میں کپڑوں کی گٹری تھی اور وہ اس لمبی سڑک کو دیکھ رہی تھی جو نہ جانے کہاں جا کر ختم ہونا تھی۔ اس کا خیال نہیں تھا سفر اتنا لمبا ہو جائے گا۔ بڑا شہر پیچھے رہ گیا، اب تو کسی چھوٹے شہر کے آثار تھے، کھلے کھلے مکان، سادہ سے نقشے والی سڑک ٹوٹی پھوٹی اور اس کے دونوں طرف ہریالی۔ پھر گاڑی ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے رک گئی، پرانی عمارت، گلریز ملک کی کوٹھی کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں۔ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ ڈرائیور کے کہنے پر وہ پیچھے ہوئی۔ اس وقت دوپہر تھی، ہر سو ویرانی اور خاموشی کا راج۔ چند ملازم لان کے کنارے پر لگے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھا تو قریب آئے۔ ڈرائیور نے بیگم صاحبہ کے بارے میں پوچھا۔ ایک آدمی ساتھ ہوا اور برآمدے میں آ کر بیل بجائی۔ اندر سے ایک عورت نکلی، حلیے سے وہ بھی اس گھر کی ملازمہ ہی لگتی تھی۔ اس آدمی نے اس عورت سے بات کی اور اس نے کلثوم کو اندر بلا لیا۔ بیگم صاحب نے بتا دیا تھا تم آ رہی ہو، عورت اس کے ساتھ ساتھ چلتی مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ جواب میں وہ بھی مسکرا دی۔ تم ڈر رہی ہو کیوں؟ عورت کی نظر بڑی گہری تھی۔ پتہ نہیں میں کہاں آ گئی ہوں، اس نے خوف کی وجہ بیان کر دی۔ گھبراؤ نہیں، صاحب اور بیگم اچھے لوگ ہیں، ہمارا صاحب بڑا سرکاری افسر ہے اور ہم ملازموں کی بھی موج لگی رہتی ہے۔ گھر کے لوگ ہیں ہی کتنے، ایک بیگم، ایک صاحب اور 2 ان کے چھوٹے چھوٹے بچے۔ لوگ جو نذرانے لاتے ہیں وہ ہمارے ہی کام آتے ہیں، خاص طور پر مٹھائی، یہ لوگ تو کھاتے ہی نہیں ہیں۔ عورت خاصی باتونی تھی۔ اچھا،
تو تم ہو وہ لڑکی، مسز احسان نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اور اس نے بھی گھنی پلکیں اٹھا کر نئی مالکن کی طرف دیکھا۔ مینو بیگم کے مقابلے میں کم خوش شکل اور کافی سادہ تھی، اسے اچھی لگی۔ جاؤ زلیخا، دونوں بچوں کو بلا لاؤ۔ مسز احسان باتونی عورت سے مخاطب تھیں، پھر اس کے جانے کے بعد اس سے بولیں، کھڑی کیوں ہو، بیٹھ جاؤ۔ کلثوم نے دونوں ہاتھوں میں تھام کر ساتھ نگائی گٹری ایک ہاتھ میں کی اور قالین پر بیٹھنے لگی۔ وہاں نہیں، ادھر کرسی پر بیٹھو، اس نے حکم کی تعمیل کی۔ پڑھی لکھی بھی ہو یا نہیں؟ انٹرویو کا آغاز ہوا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ان کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار ابھرے۔ بچوں کی آیا کو کچھ نہ کچھ تعلیم یافتہ تو ہونا چاہیے۔ خیر مینو بیگم تمہاری تعریف بہت کر رہی تھیں اور مجھے ضرورت بھی ہے۔ 2 بچے ہیں میرے، انتہائی شریر، قابو میں نہیں آتے، اور آج کل پھر میری طبیعت اچھی نہیں ہے، میں تو توجہ نہیں دے پا رہی۔ مینو کے مقابلے میں ان کا انداز نرم اور دوستانہ تھا۔ زلیخا بچوں کو لے آئی، یہ کاشی اور یہ سونیا۔ زلیخا انہیں تعارف کروایا، بچے دور ہی کھڑے رہے۔ اسے اس گھر میں آئے تیسرا دن تھا، صاحب کو اب تک نہیں دیکھا تھا۔ زلیخا نے بتایا تھا دورے پر گئے ہوئے ہیں۔ گھر کا ماحول سادہ تھا، بچے بھی اچھے تھے، اس سے بے تکلف ہو گئے تھے۔ شریر تو تھے مگر بدتمیز نہیں، اس کی بات جلدی مان لیتے تھے۔ سب ٹھیک تھا مگر وہ اپنی ماں کے لیے اداس تھی۔ پتہ نہیں کتنی دور آ گئی ہوں، ان سے کب ملوں گی؟ اب تک تو شاید وہ اسپتال سے واپس بھی آ گئی ہوں، وہ بھی میرے لیے اداس ہوں گی۔ اس کا دل تو چاہتا بیگم سے کہے اب مجھے واپس بھیج دو، مگر بیگم کی حالت ایسی تھی کہ اسے کچھ اچھا بھی نہیں لگتا تھا۔ تھوڑے دن کی بات ہے، میں بچے سنبھال لیتی ہوں، پھر یہ فارغ ہو جائیں گی تو چلی جاؤں گی۔ مینو بیگم نے اماں کو بتا تو دیا ہوگا مگر اماں کو بے چینی بہت ہوگی۔ پھر رات اس نے خواب میں اماں کو دیکھا، اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ روتی رہی۔ صبح اس نے بیگم سے کہا، آپ ملک صاحب کے ہاں فون کر کے میری اماں کو بتا دیں میں خیریت سے ہوں۔ جواب میں بیگم نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا اور وہ جان گئی ملازمہ ہے، اسے اپنے لیے فون کروانے کا کوئی حق نہیں۔ بے شک سب ماؤں کے دل ایک جیسے ہوتے ہیں مگر دولت کا فرق ان محبتوں کے بیچ دیواریں کھڑی کرتا رہتا ہے۔ فون ان لوگوں کے استعمال کے لیے ہے، کلثوم کو صرف اپنی ماں کو یاد کرنا ہے اور ماں کو ان کے لیے رونا ہے۔ میں کب تک واپس جا سکوں گی؟ پہلی بات کا جو رد عمل دیکھا تھا، اب کے سر جھکا کر ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا، ابھی آئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، ابھی سے جانے کی بات کر رہی ہو؟ وہ اتنا کہہ کر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ کلثوم واپس آ گئی۔ شام کو وہ بچوں کے ساتھ لان میں بیٹھی تھی، بچے بھاگ دوڑ رہے تھے، بار بار اسے پکارتے رہتے تھے مگر اس کا دھیان اماں کی طرف تھا اور دل بہت اداس۔ پتہ نہیں ایک دھڑکا سا کیوں لگ گیا ہے مجھے، وہ بار بار پیشانی مسلتی تھی۔ جیپ اندر آ کر رکی، بچے پاپا پاپا پکارتے ادھر لپکے۔ کلثوم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ادھر دیکھنے لگی۔ پاپا وہ دیکھیں، وہ کلثوم ہے۔ بچے باپ سے ملنے کے بعد اس کی طرف اشارے کر رہے تھے۔ کلثوم گلریز کے رویوں کی ڈرسی ہوئی اپنی جگہ جمی کھڑی تھی۔ سمجھ میں نہیں آیا اسے مالک کو جا کر سلام کرے یا نہ کرے، وہ کھڑی سوچتی رہ گئی۔ بچے باپ کے ساتھ اندر چلے گئے، وہ وہیں کھڑی رہی، پھر لان میں آ کر بیٹھ گئی۔ پہلے تو صرف ماں کے لیے اداس تھی، اس نے یہاں گھبراہٹ رہتی تھی، آج صاحب کو دیکھا تو گھبراہٹ بڑھ گئی۔ ایک خوف نے جکڑ لیا اس کے دل کو۔ کون ہے یہاں؟ کون ہے جو میری حفاظت کرے اس گھر میں؟ میں رات کو اماں کے ساتھ لیٹ کر سو جایا کرتی تھی، وہاں چنی تھی جسے میرا خیال رہتا تھا، میں ملک کی نگاہوں میں تو تھی مگر 10 درجے سے دور تھی، اور یہاں پتہ نہیں کیا ہوگا، رب سائیں مدد کرنا۔ آنسو پلکوں کی باڑھ سے گالوں پر آ گئے، اسے پتہ نہیں چلا کب کاشی یہاں آیا اور اس کے قریب سامنے آ کر رک گیا۔ تم رو رہی ہو؟ بچے کے انداز میں تشویش بھی تھی اور حیرت بھی، وہ متوجہ ہوئی، جلدی سے آنسو پونچھے اور سر نفی میں ہلا دیا۔ کیا ہوا، تمہیں کسی نے مارا ہے؟ بچہ تھا نا، اپنے اور اس کے درمیان فاصلے سے ناواقف نہیں تھا، جو حدود امیر غریب کے درمیان متعین تھیں ان سے قطعی ناواقف بھی۔ انداز دوستانہ اور اس کے لیے محبت لیے ہوئے تھا۔ تم اندر جاؤ، تمہارے اماں ابا تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ وہ رونا چاہتی تھی اس لیے ٹالنے کو کہا، تم بھی اندر آ جاؤ، آؤ نا میرے پاپا سے ملو، وہ ہمارے لیے بہت سے کھلونے لے کر آئے ہیں، وہ چاکلیٹ بھی لائے ہیں، تمہیں چاکلیٹ اچھے لگتے ہیں نا؟ اس کی آنکھیں پھر پانیوں سے بھر گئی تھیں کہ دل ابھی وسوسوں سے پر تھا، وہ کاشی کی جانب پوری طرح متوجہ ہی کہاں تھی۔ تم پھر رونے لگیں؟ کاشی نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا، اس سے بولا نہیں گیا، بس نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا تمہاری طبیعت خراب ہے؟ بابا صاحب طبیعت نہیں، نصیب خراب ہے۔ میں ہنسوں تو کیسے ہنسوں، میرا دل ہی ساتھ نہیں دیتا، میں خوش ہونا چاہتی ہوں پر کیا کروں، آنسو ساتھ ہی رہتے ہیں۔ ہائے میرا بابا کیا گیا، جولی چھید چھید ہوئی، اب کسی خوشی کو سنبھالوں تو کیسے؟ ہاں دکھ بڑے نامراد ہیں، انہیں جولی کی کیا ضرورت، یہ تو سارے وجود سے چمٹ جاتے ہیں، میں بڑی کوشش کروں پر جھٹک نہیں سکتی۔ تم کو کیا چاہیے؟ بچہ ہمدرد بنا کھڑا تھا، وہ بے بسی اور دکھ سے مسکرائی، آنسو ڈھلک کر دامن پر آ گئے۔ نہ پوچھو میرے صاحب
کیا فائدہ، تم کیا کر سکو گے بھلا؟ میری خواہش کوئی بڑی تو نہیں، بس ماں سے ملنا چاہتی ہوں، مگر دیکھا تم نے کلثوم کی بد نصیبی کو، چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہیں ہو سکی۔ کلثوم، او کلثوم ادھر آؤ، زلیخا بلا رہی تھی، رونے کی فرصت بھی نہیں اس کے لیے تو وہ فوراً اٹھی اور اندر چلی آئی۔ صاحب سے اس کا سامنا صبح ناشتے کے وقت ہوا، وہ بچوں کو لے کر آئی تھی۔ صاحب اخبار لے کر اکیلے بیٹھے، شاید بیگم صاحبہ کے انتظار میں تھے۔ پپا یہ کلثوم ہے، کاشی نے تعارف کروایا۔ اخبار چہرے سے ہٹا کر سرسری نگاہ اس پر ڈالی اور بچوں کی طرف متوجہ ہو گئے، اور یہ سرسری نگاہ، یہ نظر انداز کر دینا کلثوم کو کس قدر اچھا لگا۔ ہواؤں کی زد پر اڑتا آنچل جیسے اچانک سر پر آ جمع ہو، ہوائیں چیختے چیختے ایک دم پرسکون ہو گئی ہوں۔ خدا تمہارے گھر کو شاد و آباد رکھے۔ غریب کے پاس دعاؤں کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اور بڑے سچے دل کے ساتھ اس نے یہ دعا دی تھی۔ دن پرسکون تھے اور راتیں بھی، مگر اماں کی یاد ساتھ ساتھ تھی، وہ بھی یاد کرتی ہوگی۔ پتہ نہیں کسی نے بتایا بھی کہ میں کہاں ہوں یا نہیں، کہیں وہ پریشان نہ ہو، کہیں وہ ڈھونڈنے نہ نکل کھڑی ہو۔ موسم بدل رہا تھا اور اس بدلتے موسم نے کاشی کی صحت پر اچھا اثر نہیں ڈالا تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ 2 روز بخار رہا، اس سے کلثوم نے جی جان سے خیال رکھا۔ بیگم اور صاحب نے بھی تعریف کی، وہ دونوں خوش تھے اس کے خلوص اور خدمت سے۔ بیگم کو اس کی خاموشی اور تابعداری بھی بڑی پسند تھی۔ جس روز کاشی کا بخار اترا وہ سیر کے لیے ضد کرنے لگا۔ ابھی تم کمزور ہو، زیادہ چل نہیں سکو گے، تمہارے بابا آ جائیں پھر ان کے ساتھ گاڑی پر چلے جانا، اس نے سمجھایا۔ کاشی مان تو گیا مگر خفا خفا سا تھا۔ آؤ باہر لان میں چلتے ہیں، اسے ترس آ گیا۔ سونیا اور کاشی کو لے کر وہ لان میں چلی آئی۔ شام ہو رہی تھی، پرندے آشیانے کو لوٹنے کی تیاریوں میں تھے۔ پرانے بنگلے کے گھنے درختوں پر چڑیوں کا شور تھا۔ آؤ ہم آنکھ مچولی کھیلتے ہیں، کاشی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں تم بیمار رہے ہو، ابھی کمزور ہو، اس نے پیار سے سمجھایا۔ آؤ ہم تھوڑی دور سیر ہی کر آتے ہیں۔ کاشی کا دل پھر مچلنے لگا۔ بیگم صاحبہ کو پتہ چلا تو مجھے ڈانٹ پڑے گی بابا صاحب، مما کو بھلا کیسے پتہ چلے گا، وہ اور پاپا تو ڈاکٹر انکل کے ہاں گئے ہیں، کاشی نے منہ پھلا کر کہا تھا۔ اسے کلثوم کا انکار اچھا جو نہیں لگ رہا تھا، جبکہ سونیا اکیلی ادھر ادھر دوڑتی پھر رہی تھی۔ گاڑی گیٹ سے اندر آئی اور تھوڑی دور آ کر رکی۔ کوئی مہمان ہی ہو سکتا ہے، گاڑی اور گاڑی والا اجنبی لگ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوہ سمیر ماما، سونیا اور کاشی نے آنے والے کو دیکھ کر خوشی سے چھلانگیں لگائیں اور اس کی طرف دوڑے۔ وہ بھی ادھر آیا اور جھک کر دونوں کو گود میں لے لیا، دونوں کو چوما اور پھر جوں ہی نگاہ کلثوم پر پڑی سوالیہ انداز میں کاشی کی طرف دیکھا۔ تعارف تو کرواؤ جانی، یہ کلثوم ہے۔ کاشی اس سے زیادہ کچھ جانتا بھی نہیں تھا۔ میں آیا ہوں ان کی، وہ توجہ دے رہا تھا۔ کلثوم کو گھبراہٹ ہو رہی تھی، جلدی سے اپنی اوقات بتا دی۔ اچھا اچھا، کیا حال ہے آپ کا؟ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے برسوں بعد ملاقات ہوئی ہو۔ آپ پہچانا تو فوراً اخلاق جتایا ہے۔ ٹھیک ہوں، وہ اتنا کہہ کر پیچھے ہٹی اور پھر کین کی کرسی کی طرف چل پڑی جہاں کچھ دیر پہلے بیٹھی تھی۔ آپ کے مما پاپا کہاں ہیں؟ وہ سونیا کو گود میں اٹھائے کاشی کی انگلی پکڑے ادھر ہی آتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ دونوں گھر پر نہیں ہیں، ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، کاشی نے بتا دیا۔ آپ لوگوں کو اکیلا چھوڑ کر، اس نے کلثوم کی طرف دیکھ کر کہا۔ اکیلے کیوں، کلثوم تو ہے ہمارے پاس۔ کیا کلثوم بہت بہادر ہے؟ اب وہ قریب آ چکے تھے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ اس کے سامنے پڑی کرسی پر آ بیٹھا۔ چائے بناؤں آپ کے لیے؟ وہ کسی نہ کسی بہانے اٹھنا چاہ رہی تھی۔ اتنی گرمی میں چائے پلا کر مارو گی؟ اس کے انداز میں بہت بے تکلفی تھی۔ اچھا پھر شربت بنا لاتی ہوں۔ کلثوم کی نگاہیں مسلسل جھکی ہوئی تھیں۔ نہیں، شربت کیا پینا ہے؟ ہاں اگر چائے چاہ کے ساتھ بناؤ تو مجھے قبول ہوگی، میں زلیخا سے کہہ دیتی ہوں، وہ اچھی چائے بناتی ہے، اس نے جلدی سے کہہ دیا۔ وہ کالی موٹی زلیخا، پچھلی مرتبہ جب میں آپ ہی کے پاس آیا تھا تو خاصی بیمار تھی، میں سمجھا مر کب گئی ہوگی، وہ ابھی تک زندہ ہے۔ کلثوم اٹھ کھڑی ہوئی۔ سنو کلثوم، اس نے بڑی بے تکلفی اور دوستانہ انداز میں پکارا۔ وہ جاتے جاتے رک گئی۔ مجھے کچھ نہیں پینا، تم آؤ بیٹھو، تنہائی سے بڑا گھبراتا ہوں میں۔ آؤ نا کلثوم، کاشی بھاگ کر اس کے پاس آیا اور ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا۔ مجبوراً اسے آنا پڑا۔ کیا بات ہے، اچھا نہیں لگ رہا میرے پاس بیٹھنا؟ وہ پہچان گیا تھا اور اداس شکل بنا کر پوچھ رہا تھا۔ ہم تو نوکر لوگ ہیں، ہماری کیا پسند ناپسند؟ کیوں، کیا نوکر انسان نہیں ہوتے؟ اور اگر دیکھا جائے تو ہر شخص ہی کسی نہ کسی کا نوکر ہوتا ہے، کوئی زیادہ تنخواہ پر تو کوئی کم تنخواہ پر، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل چیز تو انسانیت ہے۔ اب کی کلثوم کو نگاہ اٹھانی پڑی۔ کوئی پیسے والا ایسی بھی بات کہہ سکتا ہے، مالک ملازم کے سامنے ایسے خیالات کا اظہار بھی کر سکتا ہے۔ حیران کیوں ہو، کیا میں نے کوئی انوکھی بات کر دی ہے؟ وہ ہنسا۔ ہاں جی، بات تو انوکھی ہی ہے، وہ کہے بغیر رہ نہیں سکی، مگر سچی تو ہے نا؟ ہے نا؟ اس نے تھوڑا جھک کر جیسے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں جی، کلثوم کو دل سے اتفاق تھا اس بات پر۔ پھر ملاؤ ہاتھ، آج سے ہم دوست ہیں۔ اس نے خود ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کلثوم چاہنے کے باوجود اس کی نرم سی گرفت سے بھی ہاتھ نہیں نکال سکی۔ اسے واقعی اس کی آنکھوں میں، لفظوں میں اور ہر انداز میں خلوص محسوس ہوا تھا۔ تم کب سے ہو اس گھر میں؟ سمیر نے پوچھا۔
بہت تھوڑے دن ہوئے ہیں صاحب مجھے۔ کیسے ہیں اس گھر کے لوگ؟ میرا مطلب ہے تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں؟ نہیں صاحب، بیگم صاحبہ اور صاحب بہت اچھے ہیں۔ اور یہ بچے، یہ تو تنگ نہیں کرتے تمہیں؟ اس نے کاشی کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی اور گود میں بٹھایا۔ سونیا کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا، بچے تو بہت اچھے ہیں، میری ہر بات مانتے ہیں۔ اگر یہ بدتمیزی کریں، بات نہ مانیں تو مجھے بتانا، بہت پٹائی ہوگی ان کی۔ السلام علیکم سمیر بھاؤ، آپ کب آئے؟ زلیخا کچن کا کچھ کام نپٹا کر باہر آئی تھی۔ سمیر پر نظر پڑی تو خوشی کا بھرپور اظہار کرتے ہوئے کہا، دیکھا سب مجھے کتنا چاہتے ہیں۔ اس نے کچھ اترا کر کلثوم کی طرف دیکھا، بڑی دیر کے بعد چکر لگایا۔ اب کیا آپ نے سمیر بھاؤ؟ بس جی، مصروفیت ہی بہت رہی۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری، پھر بولا، زلیخا تم پہلے سی کافی گوری ہو گئی ہو، کون سا اپٹن استعمال کر رہی ہو؟ مجھے بھی بتاؤ، میری چوکیدار کی بیوی بھی بڑی کالی ہے۔ جواب میں زلیخا ہنسنے لگی، لو جی، میں نے کہاں گورا ہونا ہے، جیسے پہلی تھی ویسی ہی اب ہوں۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ او ہو، ہر کوئی چائے بنانے پر بضد ہے۔ چلو پلا ہی دو، مگر خالی چائے نہیں، ساتھ میں اچھی اچھی چیزیں ضرور ہونی چاہیے۔ آج صاحب آئس کریم لائے تھے، فریج میں رکھی ہے، لے آؤں؟ سبحان اللہ، کیا اعلیٰ ذوق ہے آپ کا، جو بھی سنے گا داد یہ بغیر رہ نہیں سکے گا۔ چائے اور آئس کریم اپنے لیے لے آئیں، میں فی الحال اس سے لطف اندوز ہونا نہیں چاہتا۔ زلیخا اس بات میں سر ہلا کر چلی گئی، کیا اتنی کم گو ہو، یا مجھ سے بات کرنا پسند نہیں؟ وہ پھر کلثوم کی طرف متوجہ ہوا، مجھے زیادہ باتوں کی عادت نہیں ہے، یہ تو میرے حق میں بہت اچھا ہے، مجھے زیادہ باتوں کی ہی عادت ہے اور دوسروں کی سننا مجھے الجھن میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ماما، ہم سیر کو چلیں؟ کاشی درمیان میں بول پڑا، سیر کو کہاں جانا ہے، اتنا سا تو شہر ہے تمہارا، اور تمہارے پاپا کو پتہ نہیں کیوں پسند ہے، اتنے سالوں سے ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے کبھی آؤ ہمارے شہر لاہور، پھر سیریں ہی سیریں۔ آپ لاہور میں رہتے ہیں؟ کلثوم کی جیسے ساری حسیات بیدار ہو گئیں۔ ہاں کیوں؟ اس کے انداز پر سمیر بھی کچھ حیران سا ہوا۔ وہاں میری اماں رہتی ہیں، ملک گلریز اور مینو بیگم کی کوٹھی پر کام کرتی ہے وہ۔ اچھا، مینو آپا کے گھر پر؟ آپ جانتے ہیں مینو بیگم صاحبہ کو؟ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ہاں، دور کی رشتہ داری بنتی ہے، وہ ادھر لاہور ہی میں رہ گئی۔ ماں بڑی بیگم کے پاس اسپتال میں تھی اور مینو بیگم صاحبہ نے مجھے ادھر بھیج دیا۔ میں تو ماں سے مل بھی نہیں سکی، اور پتہ نہیں میری ماں کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں ادھر ہوں یا نہیں۔ آپ صاحب، آپ تو غریبوں سے ہمدردی رکھتے ہو، میرا ایک کام کر دو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ کر ٹھہر گئے تھے، اماں کی یاد اسے یوں ہی بے چین کیا کرتی تھی۔ ہاں ہاں، ایک نہیں 10 کام کہو۔ وہ بڑی ہمدردی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ اب کہ لاہور جاؤ تو اس کوٹھی پر ضرور جانا اور میری اماں کو بتا دینا میں ٹھیک ہوں، وہ میری فکر بالکل نہ کرے۔ تھوڑے مہینوں کی بات ہے، پھر میں اماں کے پاس چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گا، اور کوئی بات کہنی ہو تو وہ بھی بتا دینا۔ آپ کی بہت مہربانی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ وہ دل سے احسان مند تھی، اس میں بھلا شکریہ کی کیا بات ہے؟ آپ نہیں جانتے کتنا بڑا احسان کر رہے ہو آپ مجھ پر۔ دل تو سب کے پاس ہوتا ہے، چاہے غریب ہو یا امیر، سب ہی اپنے پیاروں سے دور جا کر اداس ہو جاتے ہیں، اور میرا تو اس بڑی دنیا میں اماں کے سوا کوئی بھی نہیں۔ تمہارے ابا، بہن، بھائی؟ اتنا کہہ کر سمیر نے سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ اکیلی ہی اولاد ہوں اماں بابا کی، بڑا پیار دیا دونوں نے مجھے، پر کسی کام نہ آیا، پیار قسمت جو خراب تھی۔ بابا دنیا سے چلا گیا اور ہم دنیا کی ٹھوکروں میں آ گئے۔ وہ چہرہ جھکا کر دوپٹے سے آنسو پوंچھنے لگی۔ دل چھوٹا مت کرو، اچھے برے دن تو آتے ہی رہتے ہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا، بس یاد باقی رہ جائے گی۔ پتہ نہیں کب کٹیں گے یہ دن۔ ہمدرد ملا تو دل پگھلنے لگا، آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ارے جب تک میں یہاں ہوں اتنے وقت کے لیے تو یہ دن چھٹی پر چلے جائیں گے، تم اتنا خوش رہوگی کہ شاید پہلے کبھی نہیں رہی ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے پھر یہ دن ہمیشہ کے لیے چھٹی ہی کر جائیں۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا، صاحب چائے یہیں پئیں گے یا اندر لگاؤں؟ زلیخا ٹرے اٹھائے خاصے فاصلے پر کھڑی اونچی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ یہی لے آؤ، موسم بڑا اچھا ہو رہا ہے۔ زلیخا چائے لے کر آئی تو کلثوم نے اسے بھی یہیں بیٹھ جانے کو کہا۔ سمیر بھاؤ آئے ہیں، اب تو باورچی خانے میں کام کرنا ہے۔ زلیخا کے کہنے پر سمیر نے گھور کر دیکھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ آخر کہنا کیا چاہتی ہیں میڈم آپ؟ میرا مطلب یہ تھا جی کہ آپ کے لیے اچھے اچھے کھانے بنانے ہیں میں نے۔ ہاں تو یوں کہو نا، اس نے چائے کا کپ اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ میں زلیخا کی مدد کرتی ہوں۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی کہ خود بھی احساس تھا یوں اس کے سامنے اور برابری کی سطح پر بیٹھنا نہ درست ہے اور نہ ہی مناسب۔ شاید زلیخا کی موجودگی کی وجہ سے ہی سمیر خاموش رہا، اسے بیٹھنے کو نہیں کہا۔ وہ زلیخا کے ساتھ کچن میں آئی۔ یہ سمیر صاحب اپنی بیگم صاحبہ کے بھائی ہیں؟ زلیخا، ہاں ایک ہی بھائی ہے بیگم صاحب کا، پہلے جب پڑھتے تھے تو بہت آیا کرتے تھے، اب شاید نوکر ہو گئے ہیں، اب اتنا نہیں آتے، اچھے مزاج کے ہیں، ہر کسی سے ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ تم سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ وہ لاہور میں رہتے ہیں، میں انہیں بتا رہی تھی، میری اماں بھی ادھر ہی ہوتی ہیں، اور جہاں میری اماں کام کرتی ہے وہ لوگ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ سمیر کے آتے ہی گھر کا ماحول ایک دم سے بدل گیا تھا، اپنائیت اور خوشی فضا میں رچی بسی محسوس ہونے لگی تھی۔ بچے اسے بہت پیارے تھے، ان کے ساتھ کھیلتا بھی اور شام کو سیر کے لیے بھی لے جاتا اور انہی کی وجہ سے اس کمرے میں بھی آ بیٹھتا۔
کلثوم بھی اکثر یہیں موجود ہوتی اور اسے سمیر کو دیکھ کر کبھی الجھن نہیں ہوئی تھی کہ سمیر کی نگاہ میں اس کے لیے دوستی اور اپنائیت کے رنگ تھے۔ اس کی گفتگو سادہ اور صاف تھی، بس وہ لوگوں سے ڈرتی تھی، اس سے کم ہی بات کرتی تھی، کہیں بیگم صاحبہ برا نہ مان جائیں، کہیں صاحب غلط مطلب نہ لے لیں۔ پھر ایک روز اسے پتہ چلا صاحب کی شہر سے کہیں اور تبدیلی ہو رہی ہے۔ زلیخا نے بتایا اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ہائے پتہ نہیں اب کہاں جا رہی ہوں، اماں سے دور، بہت دور۔ وہ کمرے میں آ کر رونے لگی۔ سمیر بچوں کے ساتھ کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ جب وہ تینوں واپس آئے تو وہ بھیگی پلکوں اور اداس چہرے کے ساتھ کسی سوچ میں بیٹھی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ سمیر نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ صاحب ہمارے صاحب اب کسی اور شہر جا رہے ہیں، مجھے بھی ساتھ جانا ہوگا۔ بس یہ سوچ کر رونا آ گیا کہ میں تو اماں سے دور ہی ہوتی جا رہی ہوں، پتہ نہیں کبھی ملوں گی بھی یا نہیں۔ اوہو ایسا کیوں سوچ رہی ہو تم؟ ملو گی اپنی ماں سے، اور ضرور ملو گی۔ پھر میں انہیں بتا تو دوں گا تمہارے بارے میں، اور یہ بھی کہہ دوں گا کہ کلثوم وہاں بہت خوش ہے۔ ہاں صاحب یہ تو ضرور کہہ دینا، ورنہ اماں تو میرے لیے فکر مند ہی رہیں گی۔ پتہ ہے وہاں ملک صاحب کی کوٹھی پر اماں مجھے زیادہ کام نہیں کرنے دیتی تھی، اسے میرا بڑا خیال رہتا تھا کہیں میں تھک نہ جاؤں۔ ایسا خیال صرف ماں ہی رکھ سکتی ہے، ماں بچھڑ جائے تو بیٹی جلتے سورج تلے آ جاتی ہے صاحب جی۔ اس کی آواز پھر بھیگ گئی۔ سمیر نے قریب آ کر سر تھپکا۔ ایسے مت سوچو، ایسا نہیں ہے، خود کو اکیلا کیوں سمجھتی ہو؟ کیا تمہیں میں یہاں دکھائی نہیں دیتا؟ آج اس کی آواز، اس کے لہجے میں کچھ تھا۔ کلثوم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں بھی مسکراہٹ تھی۔ جب اس نے دیکھا تو سمیر نے جھٹ اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں کلثوم میں تمہارا ہوں، اور پتہ ہے یہ فیصلہ تو میں نے تمہیں پہلی بار دیکھتے ہی کر لیا تھا۔ صاحب اس کے لب کپ کپا کر رہ گئے، بے یقینی اور یقین کی ملی جلی کیفیت۔ وہ خوش بھی تھی اور خوفزدہ بھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، یقین نہیں ہے کیا؟ وہ بول نہیں سکی، سر جھکائے بیٹھی رہی۔ یہ بتاؤ پھر میں کیسے یقین دلاؤں؟ ماما آپ کلثوم کے لیے بھی چاکلیٹ لائے تھے، کہاں گئے وہ؟ سونیا کے کہنے پر اس نے دونوں بچوں کی طرف دیکھا اور بولا، یہ کیا کلثوم کلثوم کرتے رہتے ہو؟ آنٹی نہیں کہہ سکتے کیا؟ نہیں انہیں مت روکیں، جو کہتے ہیں کہنے دے۔ کلثوم نے روک دیا۔ کیوں کہنے دوں؟ بھلا یہ کوئی بات ہے؟ پہلے بھی تو کلثوم کہتے تھے، اب آنٹی کہیں گے تو سب حیران ہوں گے جی۔ اوہ تو یہ بات ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ کلثوم نے شرما کر سر جھکا لیا۔ شکریہ، تم نے میری محبت قبول تو کر لی، صرف دنیا والوں سے ڈر رہی ہو۔ حالانکہ تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میرا جو جی چاہتا ہے کرتا ہوں، خواہ مخواہ کسی کے روب میں نہیں آیا کرتا۔ اور کلثوم کے دل نے اطمینان محسوس کرتے ہوئے کہا، ایسا ہی ساتھ تو مجھے چاہیے، جو میرے لیے چھاؤں ہو، جو مجھے دنیا سے بچا لے، ڈال بنے میرے لیے۔ سامان باندھ کر ٹرک پر لاد دیا گیا اور ان لوگوں کی ایک نئے شہر کو روانگی ہوئی۔ اتنے سالوں سے ہم یہاں تھے، اداس ہو رہی ہوں میں تو۔ بیگم صاحبہ کو بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، بچے بھی اداس تھے، صاحب بھی کچھ خاموش۔ بس سمیر بول رہا تھا، خوب باتیں کر رہا تھا۔ نیا شہر تو اچھا خاصا بڑا بھی تھا اور پر رونق بھی۔ ان کی سرکاری کوٹھی بھی پہلے کی نسبت بہت اچھی حالت میں تھی۔ یہاں پر نئے ملازم بھی استقبال کو موجود تھے۔ ان لوگوں کے ذاتی ملازموں میں تو بس زلیخا اور کلثوم ہی تھی۔ مالی چوکیدار اور اوپر کے کام کرنے والا لڑکا سب وہیں رہ گئے۔ یہاں نئے لوگ تھے اور نئے مالکوں کو خوش کرنے کے لیے دوڑ دوڑ کر ہر کام کر رہے تھے۔ لان خوشنما تھا، یہ لوگ ادھر ہی بیٹھ گئے۔ ذرا دیر کے بعد ملازموں نے سارا گھر سیٹ کر دیا۔ بیگم صاحب کی طبیعت اچھی نہیں تھی، وہ فوراً جا کر لیٹ گئیں۔ صاحب بھی ان کے لیے فکر مند تھے، ان کے پاس چلے گئے۔ سمیر بچوں کے ساتھ بچہ بنا ہوا تھا اور کلثوم کو اسے دیکھ دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ آؤ نا، تم ادھر کیوں کھڑی ہو؟ اس نے دیکھا تو پکارنے لگا۔ نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں، ایسے کھیلوں میں کس طرح شریک ہو سکتی تھی؟ سمیر بچوں کے ساتھ کشتی لڑ رہا تھا، کبھی انہیں نیچے گرا دیتا، کبھی خود گر جاتا۔ آؤ نا، اس نے پھر پکارا۔ کلثوم نے مسکرا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا تو تم ایسے نہیں مانو گی۔ اس نے جھپٹ کر پائپ ہاتھ میں لیا اور اس سے پہلے کہ وہ سمجھ کر بھاگتی رخ اس کی طرف کر دیا۔ وہ پانی میں بھیگ گئی اور بھاگی وہاں سے۔ پیچھے سمیر اور بچوں کی ہنسی کی آوازیں تھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اندر آئی تو لاؤنج میں کھڑے صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ وہ بچوں نے خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے وہ اسی قدر کہہ سکی، میں ڈانٹوں گا بچوں کو، تم اندر جا کر کپڑے تبدیل کرو۔ وہ قریب سے ہو کر باہر چلے گئے۔ ہائے اللہ، یہ کیا شرارت کی سمیر بھاؤ نے؟ اس کے بدن میں سنسناہٹ تھی، کپڑے تبدیل کیے بغیر ہی کمرے کے درمیان میں کھڑی تھی۔ کلثوم آؤ نا، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ کاشی نے تھوڑا سا دروازہ کھولا اور منہ اندر ڈال کر کہا، میں نہیں آ رہی۔ ایک ناز بھری خفگی تھی اس کے انداز میں۔ وہ جواب تو کاشی کو دے رہی تھی مگر کھوئی کہیں اور تھی، اس کی نگاہ کے سامنے تو کوئی اور تھا۔ تم نے کپڑے بھی چینج نہیں کیے؟ کاشی زور سے ہنسا، وہ جیسے نیند سے جاگی، ہڑبڑا کر اسے دیکھا اور خود بھی ہنس پڑی۔ جاؤ، میں کپڑے بدلنے لگی ہوں، پھر باہر آؤں گی نا؟ اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کلثوم، او کلثوم، زلیخا باہر ہی سے پکارتی ایک دم سے اندر آ گئی۔ تم جاؤ کاشی، کلثوم نے اس ڈر سے کہا کہ کہیں بچہ زلیخا کو کچھ نہ بتا دے۔ ٹال دیا۔ ہاں ایسے بھیگی کھڑی ہو، کیا کپڑوں سمیت نہا لیا؟ نہیں، کاشی نے شرارت کیا، اس نے دوپٹہ اپنے گرد اچھی طرح لپیٹا۔
اچھا چل جلدی سے کپڑے بدل اور آ جا چولہے کے پاس، آج کام بڑا زیادہ ہے، یہاں کے ملازموں پر بیگم صاحبہ کو ابھی کیا اعتبار، انہوں نے کہا ہے تم اور کلثوم مل کر پکا لو، نیا شہر ہے، نئے لوگوں کا آنا جانا، نذرانوں کے سلسلے، نئے آنے والے افسر کی خوش آمدیں، بیگم اور صاحب خاصے مصروف رہتے ہیں، ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی آیا رہتا تھا، اور چونکہ یہاں ان کے پاس خانسامہ کوئی نہیں تھا تو اسے اور زلیخا کو بہت کام کرنا پڑتا تھا۔ سمیر چڑ جاتا، اب تو تمہیں میرے لیے وقت ہی نہیں ملتا، میں انتظار کرتا رہتا ہوں، تم پتہ نہیں کہاں کہاں کے کام نکال کر بیٹھ جاتی ہو، بس تھوڑا سا کام ہے جی، ابھی فارغ ہو جاؤں گی، وہ اور بھی تیزی سے کام نپٹاتے ہوئے کہتی، تمہیں احساس ہی نہیں ہے میرا، وہ منہ پھلا کر یہ کہتے ہوئے اسے کیسے شاد کر دیتا تھا، احساس ہے، کتنا خیال ہے، بتائے تو کیسے بتائے، نہ اتنے الفاظ ہیں اس کے پاس اور نہ ہمت، وہ تو نگاہ ڈال لے تو کلثوم چھوئی موئی کی طرح اپنے آپ میں سمٹ جاتی ہے، بچوں کو سنبھالنا، گھر کا اتنا کام، کئی بار تو چائے شربت بنانا پڑتا تھا، مگر سمیر کی محبت کے ساتھ ساتھ ہی اس سے تھکن کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا تھا، اس کی چاہت ساتھ ساتھ ہے، یہ احساس کتنا حوصلہ بخش تھا کلثوم کے لیے، چلو میں بچوں کو لے کر جا رہا ہوں، تم بھی ساتھ چلو کلثوم، وہ چائے کے برتن دھو رہی تھی، وہ بار بار اصرار کر رہا تھا، بہت کام ہے جی، بیگم صاحب ناراض ہوں گی، ہم تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، آپ ہی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، زلیخا تو انہیں فوراً بتا دے گی، اوہ ایک تو یہ زلیخا بڑی مصیبت ہے، خود کوئی کام کرتی نہیں، صرف کھانے کو رکھی ہوئی ہے آپی نے، موٹی بھینس، اس کے انداز پر کلثوم کو ہنسی آئی، چلو چلو میں کچھ نہیں سن رہا، کام ہوتے ہی رہیں گے، اس نے کلثوم کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اسی طرح باہر لے آیا، سامنے سے مسز احسان آ رہی تھیں، سمیر نے ایک دم سے ہاتھ چھوڑ دیا اور جلدی سے اپنے کمرے میں چلا گیا، اور کلثوم، وہ تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی، ٹکر ٹکر بیگم صاحب کو دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں وہ کیا کہیں گی، ماریں گی یا گھر سے ہی نکال دیں گی، کچھ دیر وہ اس پر نظریں جمائے کھڑی رہیں، پھر خاموشی سے پلٹ گئیں اور کلثوم کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہو گئیں، اسے حیرت تھی، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، شاید اپنے کمرے میں بلا کر کہیں گی، دل کی دھڑکنیں معمول پر نہیں آ رہی تھیں، وہ پھر سے کچن میں آ گئی اور ہاتھ برتنوں کے ڈھیر کی طرف بڑھایا، اف کتنی اچانک آمد تھی آپی کی، میں تو بوکھلا ہی گیا، سمیر کی آواز پر وہ پلٹی، بولی کچھ نہیں، ارے بزدل، تمہارا تو رنگ ہی اڑ گیا ہے، وہ مذاق اڑا رہا تھا، مجھے ڈر ہے کہیں وہ مجھے نوکری سے ہی نہ نکال دیں، میں تو یہاں کسی کو جانتی بھی نہیں، اگر انہوں نے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی، ارے میرے ہوتے ہوئے ہے کوئی جو تم سے زیادتی کر جائے، ایسا کیوں سوچتی ہو، آخر میں کس لیے ہوں، بس یہ تو آپ ہی کے اچانک حملے نے مجھے پسپائی پر مجبور کر دیا، اور سچویشن بھی کچھ ایسی تھی، ان کے بھولے بھالے بھائی کے ہاتھ میں ایک حسینہ کا ہاتھ، انہیں امید ہی کہاں ہوگی، میرا خیال ہے کمرے میں جا کر سوچ رہی ہوں گی، یہ حقیقت تھی یا میں نے خواب دیکھا ہے، وہ ہنس رہا تھا مگر کلثوم ساتھ نہیں دے سکی، کچھ کہا انہوں نے تمہیں، ہنسی سے فارغ ہو کر اس نے پوچھا، اس نے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں، بس کچھ دیر کھڑی رہیں، پھر اپنے کمرے میں چلی گئیں، میں تو ڈر رہی ہوں، لگتا ہے بڑا سخت غصہ آیا ہے انہیں، یوں ہی مت ڈرو، میں جو تمہارے ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، اس نے ہولے سے اس کا ہاتھ دبا کر تسلی دی، آپ کی باتیں مجھے بڑا حوصلہ دیتی ہیں جی، پر کبھی کبھی میں ڈر بھی جاتی ہوں، کیا، میری باتوں سے، اس نے حیرت سے کہا، نہیں اپنی قسمت سے، مجھے خوف ہے کہیں پھر اکیلی نہ رہ جاؤں میں، ارے تمہاری یہی باتیں مجھے بڑا متاثر کرتی ہیں، اور پھر ڈانٹ کر بولا، پاگل، کبھی اچھی بات بھی سوچ لیا کرو، مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی تم نے یہ بتایا ہو کہ سوچتی ہوں موسم سہانا ہو اور میں آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دنیا سے دور ایک دوسرے کے قریب، صاحب چائے بناؤں آپ کے لیے، اس نے بات مکمل نہیں ہونے دی، مجھے تو لگتا ہے تم مجھے چائے پلا پلا کر ہی مارو گی، ماما ہم انتظار کر رہے ہیں، جانا نہیں ہے کیا، بچے گاڑی سے اتر کر اسے تلاش کرتے کچن میں آ گئے تھے، او ہو میں تو بھول ہی گیا تھا، اچھا ذرا کلثوم سے پوچھو ہم اس کے لیے کیا لائیں، بتاؤ بتاؤ کلثوم، ہمیں دیر ہو رہی ہے، بچے عجلت میں تھے، جو تمہارا دل چاہے لے آنا، ہے دل کی بات نہ کرو، سمیر کا انداز اسے سر جھکانے پر مجبور کر گیا، وہ سونیا کو گود میں اٹھا کر ہنستا ہوا چلا گیا، تمہیں بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں کلثوم، زلیخا کی اس اطلاع پر اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا، بیگم بھی ضرور انتظار میں تھی، جو ہی سمیر بھاؤ گھر سے باہر گئے، مجھے بلا لیا، پتہ نہیں اب کیا کہیں گی، کس سوچ میں گم ہو جاؤ بھی، یہ بتاؤ زلیخا وہ زیادہ غصے میں تو نہیں تھی، نہیں مجھے تو ایسا نہیں لگا، صاحب بھی گھر پر ہیں، نہیں وہ تو باہر گئے ہیں، بیگم اپنے کمرے میں اکیلی ہیں، تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو، کوئی قصور ہو گیا ہے تم سے، وہ کوئی جواب دیے بغیر کچن سے چلی آئی اور ڈرتے ڈرتے قدم بیگم کے کمرے کی طرف بڑھائے، دروازے پر آ کر رک گئی، آ جاؤ کلثوم، بیگم شاید منتظر تھی، ساری توجہ ادھر ہی لگائے بیٹھی تھی، وہ سر جھکائے ہاتھ پر ہاتھ رکھے مجرموں کی طرح سامنے آ کھڑی ہوئی، ایسے کیوں کھڑی ہو، کیا کوئی جرم کیا ہے تم نے، بیگم کا لہجہ سپاٹ تھا اور نظر جھکائے کھڑی کلثوم چہرے کی کیفیت جاننے سے قاصر تھی، تو اس کا مطلب ہے تم خوب سمجھتی ہو جو کچھ کرنے جا رہی ہو وہ درست نہیں ہے، بیگم جی میں، اس نے سہمے سہمے کچھ کہنا چاہا، انہوں نے فکرہ پورا نہیں ہونے دیا اور پوچھا، اپنی حیثیت پہچانتی ہو تم، اس نے سر مثبت میں ہلا دیا، اچھا بتاؤ کیا حیثیت ہے اس گھر میں تمہاری، میں ملازمہ ہوں آپ کی، بیگم صاحب، گھبراہٹ میں لفظ ٹوٹ رہے تھے، اور سمیر کون ہے، بھائی ہیں جی آپ کے، اور میں کون ہوں، مالکن ہیں آپ، تو سب کچھ جانتی ہو پہچانتی ہو، اپنی اوقات، حیرت ہے پھر بھی،
نہیں بیگم جی، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ وہ زرد پڑ رہی تھی۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے، کیسی نڈر ہو تم، آنکھوں دیکھا جھٹلا رہی ہو۔ میں سچ کہتی ہوں، قصور میرا تو نہیں تھا۔ وہ بمشکل بول پائی۔ جاؤ آئندہ احتیاط کرنا، سنو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ بیگم نے بڑے سکون کے ساتھ سوال و جواب کیے تھے، مگر اس کا قرار لٹ گیا۔ کمرے میں آ کر وہ روتی رہی۔ بچے اور سمیر واپس آیا، شاید اسے ہر جگہ دیکھنے کے بعد ہی تینوں بچوں کے بیڈ روم میں آئے اور اسے یہاں دیکھ کر شور کرنے لگے۔ کیا ہوا؟ سمیر نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو پوچھنے لگا۔ جواب میں اس نے ساری بات کہہ دی۔ بس اتنی سی بات پر اتنا طوفان؟ ارے بابا، دنیا تو راہ میں آئے گی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اگر ظالم سماج درمیان میں نہ آئے تو محبت کرنے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ سمیر باؤ، بیگم صاحب بلا رہی ہیں، فون آیا کسی کا۔ زلیخا کے بتانے پر وہ چلا گیا۔ زلیخا کلثوم کے قریب آ بیٹھی اور رازداری سے بولی، چکر کیا ہے آخر؟ کون سا چکر؟ وہ گھبرا گئی۔ بیگم کسی کو فون کر رہی تھی، ایک دو بار تمہارا نام بھی لیا ہے۔ میرا نام؟ لو بھلا، ایسے ہی تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ نہ ایویں، میں نے تو اپنے کانوں سے سنا ہے، انہوں نے تمہارا اور سمیر باؤ کا نام لیا ہے۔ مجھے کیا پتا کیوں نام لیا ہے۔ وہ چھپا رہی تھی اور انداز سب کچھ بتا رہا تھا۔ میری بات سن لی، دیکھ تیرے بھلے کو ہی کہہ رہی ہوں، کچھ عقل کر لے ورنہ سر پکڑ کر روئے گی۔ اوقات تو پہچان اپنی۔ اور اس کا کیا ہے؟ وہ تو منڈا ہے، پیسے والا ہے، 4 دن یہاں رہے گا، اس کا تو مذاق ہوگا، تو رل جائے گی، ہوش کر ہوش۔ زلیخا کا انداز بڑا سخت اور لتاڑتا ہوا تھا، وہ کچھ نہیں بولی۔ سمیر فون اٹینڈ کر کے واپس اس کے پاس نہیں آیا۔ وہ کچھ دیر انتظار کر سکی، پھر کچن میں آ گئی۔ بہت سے کام اس کے منتظر تھی اور صبح وہ واپس جا رہا تھا۔ سمیر باؤ، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ اس وقت مت بولو، سخت پریشان ہوں، میری ممی کی طبیعت اچھی نہیں۔ وہ خاصا سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ چلا گیا اور ساری بہاریں اس کے ساتھ ہی چلی گئیں۔ کلثوم کی بے قلی اتنی واضح تھی کہ سبھی نے محسوس کی۔ زلیخا سخت سست کہتی، کبھی سمجھانے لگتی، مگر دل نے کبھی کسی کی مانی ہے؟ وہ بے بس تھی۔ پھر بیگم کے ہاں ایک ننھا مہمان آ گیا، کاشی کا چھوٹا سا بھائی، اور کلثوم کو یقین تھا بانجے کو دیکھنے تو وہ ضرور آئے گا، مگر بیگم صاحبہ کی ممی اکیلی ہی آئیں۔ وہ اور بیگم اکثر باتیں کرتی نظر آتیں۔ بیگم اپنی امی کی آمد پر بہت خوش تھیں۔ پھر وہ ننھے بچے کو ساتھ لے کر اپنی امی کے ساتھ چلی گئی۔ اسے تاکید کی، کاشی اور سونیا کا خیال رکھنا، میں تھوڑے دنوں تک واپس آ جاؤں گی۔ آپ کیوں جا رہی ہیں بیگم صاحبہ؟ بچے تو بہت اداس ہو جائیں گے۔ میرے بھائی کی شادی ہے، پہلے میرا ارادہ تھا بچے بھی ساتھ جائیں گے، مگر پھر سوچا ان کا اسکول بدلا ہے، پہلے ہی بہت حرج ہوا ہے، یہیں رہیں تو بہتر ہے۔ بھائی کی شادی؟ کلثوم کو پیروں تلے سے زمین سے رکھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ نہیں جانتی تھی بیگم کے کتنے بھائی ہیں، اور ان سے پوچھنے کی جرأت بھی اس میں نہیں تھی۔ موسم بدلتے رہے، رتیں بیتتی رہیں۔ بیگم نے تو وعدہ کیا تھا، چھوٹا منا ذرا بڑا ہو لے پھر تمہیں ہم تمہاری اماں کے پاس چھوڑ آئیں گے۔ جب منا ذرا بڑا ہوا تو پھر مینو بیگم صاحبہ کو خط لکھا تھا، انہوں نے بتایا کلثوم کی ماں اب وہاں نہیں رہتی، وہ ان کے کسی کام کی نہیں تھی، نکال دیا، پتہ نہیں کہاں گئی۔ کلثوم کیا کر سکتی تھی، رو پیٹ کر صبر کر لیا۔ انہی جیسی ایک اور بیگم کو کلثوم کی ضرورت پڑ گئی۔ فیصلہ ان دونوں کے درمیان ہوا۔ کلثوم کو تو خبر بھی نہ ہو سکی، اور ایک روز بیگم نے بلا کر کہہ دیا، اپنا سامان باندھ لو، اب تم مسز رفیق کے ہاں جا رہی ہو۔ مگر بیگم صاحبہ، اگر مگر کیا؟ اچھی تنخواہ دیں گی تمہیں، چلو جلدی کرو، فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور وہ ان لوگوں کے ہاں چلی آئی۔ کڑا وقت تھا، یہ انتہائی بدتمیز بچے تھے، اس کی تو جان مصیبت میں آ گئی تھی۔ وہ 3 سال وہاں رہی، پھر کسی اور گھر پہنچا دی گئی۔ بیگم صاحبہ، لاہور کتنی دور ہے یہاں سے؟ اس نے آس لیے پوچھا تھا۔ کیوں، لاہور میں تیرا کون بیٹھا ہے؟ یہ بیگم مزاج کی تیز اور الٹی کھوپڑی کی مالک تھی، اس سے شک رہتا تھا ملازم چیزیں چراتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے ساتھ بات کرتے لہجہ انتہائی حد تک آمیز ہوتا تھا۔ بہت سال پہلے انسانوں کو غلام بنانے کا رواج تھا، لوگ اپنے جیسے انسانوں کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ بنٹی اپنے سے چھوٹے ٹونی کو پاس بٹھائے کتاب سے پڑھ کر سنا رہا تھا۔ کلثوم قریبی ان کے کپڑے طے کر رہی تھی۔ کیا کہا بنٹی صاحب آپ نے؟ اس کی ساری توجہ ادھر ہو گئی۔ میں ٹونی کو بتا رہا تھا، بہت سال پہلے امیر لوگ غریب لوگوں کو زبردستی قید کر لیتے تھے، انہیں بازاروں میں بیچ دیتے تھے، پھر اپنے گھریلو کام کے لیے رکھ لیا کرتے تھے۔ وہ غریب لوگ بیچارے سارے کام کرتے اور مالک کا جیسے جی چاہتا ان کے ساتھ سلوک کرتا، سو وہ کچھ نہیں بول سکتے تھے، اور وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتے تھے، اسی غلامی کی حالت میں مر جاتے، اور ان کے بچے بھی غلام ہوتے تھے۔ پرانے زمانے کے لوگ کتنے ظالم تھے۔ ٹونی نے افسوس کا اظہار کیا۔ وہ سر جھکا کر پھر سے کپڑے طے کرنے لگی۔ انہی دنوں بنٹی نے اپنی ممی سے شکایت لگائی، اس کے پیسے غائب ہیں۔ یقیناً یہ ٹونی کی شرارت ہے۔ ٹونی کو کیا ضرورت ہے تمہاری پیسے اٹھا لے، اس کے پاس کمی تھوڑی ہے، یہ ضرور کلثوم کی حرکت ہوگی، وہی ہر وقت تمہارے کمرے میں گھسی رہتی ہے۔ انہوں نے کلثوم کو بلا لیا اور خوب ہی ڈانٹ پلائی۔ وہ قسمیں کھا کھا کر اپنی بے گناہی کا اظہار کرتی رہی، مگر دل نہیں پسیجا۔ بس اب میں تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتی، میرے گھر میں چور کی کوئی گنجائش نہیں۔ ممی، اسے شینی آنٹی کو دے دیں،
چھوٹے ٹونی نے مشورہ دیا۔ ان کے بھی دل کو لگا۔ چلو سامان باندھ لو، ہم تمہیں لاہور بھجوا رہے ہیں۔ میرے رشتے کی بہن کے ہاں شادی کے 14 سال بعد بیٹی ہوئی ہے، وہ پریشان ہے، اسے آیا کی ضرورت ہے۔ تم اس کام میں اچھی خاصی ہو، بس اتنا یاد رکھنا وہاں چوری مت کرنا، شینی تو الٹا لٹکا دے گی تمہیں۔ اس نے اور کچھ نہیں سنا، بس اتنا کافی تھا۔ وہ لاہور جا رہی تھی۔ اماں، میری پیاری اماں، دل کی حالت ابھی سے غیر ہو رہی تھی۔ ایک ملازم کے ساتھ گرمی کے موسم میں طویل سفر، جو کہ بس کے ذریعے اور بھی گرم اور تکلیف دہ ہو رہا تھا، اس نے بڑے آرام سے طے کیا۔ لاہور کی حدود شروع ہوئیں اور برسوں کی بچھڑی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہاں میری ماں رہتی ہے۔ اسے سارا شہر پیارا لگ رہا تھا۔ 14 برس سے ایک طویل عرصہ، پتہ نہیں ماں کیسی ہوگی، وہ تو بہت بوڑھی ہو گئی ہوگی۔ بار بار وہ پسینہ پہنچنے کے بہانے آنسو صاف کرتی رہی۔ نئی بیگم پہلی نظر میں اچھی لگی، ان کی پہلی اولاد تھی، بہت فکر مند تھی، بار بار کہتی میری جاب کا مسئلہ ہے، ورنہ میں بچی کو دوسروں پر نہ چھوڑتی۔ آپ فکر نہ کریں، میں بہت خیال رکھوں گی بیگم صاحبہ۔ فکر کیسے نہ کروں، شادی کے اتنے سال بعد اللہ نے یہ گڑیا دی ہے مجھے۔ اس نے بیٹی کے نرم رخسار چوم لیے۔ ماں کا بیٹی سے یہ پیار کلثوم کے پیاسے دل کو بڑا ہی بھلا لگا۔ شہنی، کتنی دیر سے تم تیا؟ وہ بات کرتے کرتے اندر آیا، جہاں اسے دیکھ کر سمیر ٹھٹکا۔ وہاں کلثوم کی حالت بھی مختلف نہیں تھی، مگر سنبھلنے میں سمیر نے پہل کی۔ جلدی کرو نا شہنی، وہاں سب منتظر ہوں گے۔ میری بیٹی کی طبیعت آج کچھ اچھی نہیں، میں نہیں جا رہی۔ کیا ہوا؟ وہ بھی فکر مند سا قریب آ بیٹھا۔ رب آپ دونوں کا بھلا کرے، آپ کی بچی کو صحت و تندرستی عطا کرے۔ میری عرض سنیں، اسی شہر میں میری ماں رہتی ہے، مجھے اس سے مل آنے دیں۔ وہ بکھارنوں کی طرح ہاتھ جوڑے کھڑی تھی اور منت کر رہی تھی۔ کہاں رہتی ہے تمہاری ماں؟ بیٹی کو دعا دے رہی تھی، وہ ماں کو پوچھنا ہی پڑا۔ ملک گلریز اور مینو بیگم کے گھر رہتی تھی، میں وہاں جا کر پتہ کروں گی۔ خدا آپ کی بیٹی کو سلامت رکھے، خدا اسے زندگی دے، آپ کو رب کا واسطہ میری یہ مراد پوری کر دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ڈرائیور سے کہو تمہیں مینو بیگم کی کوٹھی پر چھوڑ دے، مگر زیادہ دیر نہیں لگانا، جلدی آ جانا۔ 14 برس ایک طویل عرصہ جیسے وہ قید بامشقت سے رہائی پا کر آج پھر اسی گیٹ پر کھڑی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہر ملازم نیا تھا۔ تم کلثوم ہو؟ مالی نے اسے پہچان لیا۔ میری ماں کہاں ہے؟ اور چنی بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ اس نے عجلت میں پوچھا۔ چنی اب یہاں نہیں ہے؟ ہاں، تمہاری ماں خدا بخش کے پاس رہتی ہے، وہ کوٹھی والوں کے کام کی نہیں رہی تھی، انہوں نے نکال دیا۔ اس نے اپنے گھر کا ایک کونا دے دیا۔ آؤ میں لے چلتا ہوں تمہیں۔ الجھے بال، میلے کپڑے، کمزور بوڑھا وجود، اور ہاتھ میں کپڑے کی دیجی، دوسرے ہاتھ میں سوئی دھاگا، مگر وہ یوں ٹانکے بھر رہی تھی جیسے عجلت میں سلائی کر رہی ہو۔ اماں، میری اماں۔ کلثوم ماں سے لپٹ گئی۔ ہٹو ہٹو، مجھے اپنی بیٹی کا جہیز بنانے دو، میری کلثوم آتی ہی ہوگی، میں نے بہت کپڑے سیے ہیں اس کے، بس وہ آ جائے پھر میں اس کا بیاہ رچاؤں گی۔ ماں پہچان کھو چکی تھی، انتظار کرتے کرتے ہار گئی تھی۔ اماں، کبھی غلاموں کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، وہ تو ایک سے دوسرے ہاتھ بکتے چلے جاتے ہیں، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو گھر سے نکال دیے جاتے ہیں، اور انہیں جیسا کوئی غلام انہیں پناہ دے دیتا ہے۔ اماں بس کر، چھوڑ دے اب جہیز سینا۔ دیکھ تو، تیری کلثوم تو خوابوں کی دھرتی سے دور آ چکی ہے، اس کا جسم تھک چکا ہے، اماں دھوکا بھی کھا چکا ہے یہ دل، کچھ نہیں بچا، اب کچھ نہیں بچا۔ برسوں صبر کی چکی پیسی تھی، دکھ سننے والا کوئی تھا بھی نہیں، مگر اب کیسے صبر کرتی؟ ہائے ماں، میری اماں، دیکھ تو سارا دن کام کرتی ہوں، رات کو بچے سنبھالتی ہوں، اور یہی بچے مجھ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ہائے اماں، چوری کا الزام لگا دیا، قسمیں بھی کھاتی ہوں، اعتبار نہیں کرتی بیگم۔ اور اماں دیکھ تو، اسے وعدہ کر کے مکر گیا، بیاہ کسی اور سے رچا لیا، آج اسی کے گھر آئی ہوں اس کے بچے کے آیا بن کے، اور وہ کیسا غیر بنا کھڑا ہے۔ کون کہتا ہے غلامی ختم ہو گئی؟ یہ پیسے والے بھلا ختم ہونے دیں گے؟ غلامی ایک گھر سے دوسرے گھر بھیجی جاتی رہی۔ میں تو رل گئی اماں، میں تو رل گئی۔ اور ماں تندی سے اپنی کلثوم کا جہیز سیتی رہی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔